الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج تیسری طاق رات ہے رمضان مبارک شریف کی، عشرہ عتق من النار، وہ 10 دن جسے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے بے بہا لوگ اس 10 دن کے اندر کہ جن کی گردنوں پر جہنم کی زنجیریں باندھ دی گئی، لیکن اللہ اپنے فضل سے اس آخری عشرے کی ہر ساعت اور گھڑی کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ فضل فرماتا ہے کہ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہی بابرکت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر شریف پر پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے وجہ پوچھی کہ حضور آپ نے ممبر کے پہلے سٹیپ پر جو قدم رکھا اور آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا، تو ہمارے نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا تو جبریل نے مجھ سے یہ کہا، یعنی جبریل نے بددعا دی ہے، دعائے ضرر کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، کہ اب ترتیب ملحوظ نہیں، مفہوم و مراد کے اعتبار سے میں اس بات کو ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور والدین کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، جنت نہ کما لے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ یعنی دعائے ضرر جس کو ہم بددعا کہتے ہیں، تو ادباً یہ لفظ نہیں کہا جاتا، دعائے ضرر یعنی اس کی بربادی کی دعا الیاذ باللہ استغفر اللہ جبریل کرتے ہیں، اور اس پر آمین حضور کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اللہ اکبر بوڑھے ہوں اور بچہ ان کی خدمت کر کے، نوجوان ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے سٹیپ پر جو آپ نے قدم رکھا اس پر آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، جبریل یہ کہہ رہے تھے کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملا ہو اور وہ اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اور فرمایا تیسرے سٹیپ پر یہ تھا کہ ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں ایک وہ ہے کہ جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے خدا کو راضی نہیں کیا، لہٰذا یہ آخری عشرہ اور آخری طاق راتیں جو ہیں، اوڈ راتیں جس کو آپ کہتے ہیں، طاق راتیں، یہ لیلۃ القدر متوقع لیلۃ القدر ہے۔ 27 کو انشاءاللہ العزیز زندگی رہے گی تو پھر میں لیلۃ القدر ہی پر خاص گفتگو کروں گا، تو پھر میں اس کے مقصد کو وہاں پر آپ بچوں، بزرگوں، دوستوں اور لائیو ہماری دیکھنے والی بہنیں اور بھائیوں کو انشاءاللہ العزیز میں ذکر کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ لیکن ہمارا الحمدللہ اس مسجد شریف میں ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، جس کو بلا مبالغہ اگر کہا جائے تو 15 سال سے زیادہ کا یہ عرصہ اس پر محیط ہے کہ ہم لیلۃ القدر یعنی طاق راتوں میں ایک طاق رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے
اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم اس لائق نہیں کہ ہم کوئی عبادت کر سکے، اور جیسے کرنے کا حق ہے ہم تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر پائے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اچھوں کا ذکر کر کے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی تاقرات سرکار حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب حضور سیدنا باب العلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کے مقام کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے محبوبوں کا ذکر کیا جائے، اس کے محبوبوں کا ذکر کیا جائے، دل سے کیا جائے، یعنی احکام سارے بجا لائے جائیں، نماز روزہ شریعت کی ساری پابندی ہو، یہ نہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ادھر آ گئے، یہ جائز نہیں، بلکہ ان تمام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال کو مقبول کرانے کے لیے بندہ یہ ذکر کرے۔ آج جس اہم موضوع کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہے جس کو ہم الحمدللہ سالانہ طور پر یہ محفل 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، وہ ہے بنات رسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں، سرکار کی اولاد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، عفیفہ، طاہرہ، مطہرہ، صدیقہ، آپ کی بنات اور آپ کی بیٹیاں جن کے قدموں پر ہمارے ماؤں کی عزت قربان ہو، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عزت قربان ہو، سیدہ زینب بنت رسول اللہ، سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ، سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ، خیر النساء العالمین سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہن۔ ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں، یقیناً ہمارے اہل سنت میں کئی عرس ہوتے ہیں، خواجہ صاحب کا عرس ہو گیا، غوث پاک کا عرس ہو گیا، لیکن یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی 11ویں ہے، سب سے بڑا عرس ہے، اور ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم اہل سنت ہیں تو ہم ایک صحابی نہیں سارے صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صرف ایک کو امام نہیں حضور کی ساری اولاد کو امام کہتے ہیں، اسی طرح ہم سرکار کی شہزادیوں میں صرف ایک ہی کو قبول کرنے کا شرف نہیں پاتے، بلکہ سرکار کی چاروں بیٹیاں اور سرکار کی ساری اولاد کے لیے ہم اپنے دل کو جھکا کر رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے ہیں اور اپنی زبانوں کو ان کے ذکر سے تر رکھتے ہیں۔ ہماری یوتھ کو چاہیے، ہماری نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اپنے فیوچر کی روشنی کے لیے ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا مرتبہ اور مقام جانیں۔ یہ حضور کی شہزادیاں ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ سرکار کی بیٹیاں ہیں۔ اگر کوئی سرکار کو خوش کرنا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے آج بھی دنیا میں یہ ہے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، اگر عمر کی اس رفتار میں پہنچ گئے، ہماری ماں بھی کسی کی بیٹی ہے جن سے ہم اس دنیا کے اندر آئے، تو ایک انسان مرد کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین اسے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ بیٹیاں یقیناً بیٹے کی امیدیں سب لگاتے ہیں، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹی کی ولادت ماں باپ کے لیے قلبی سکون، پریشانیوں کا دفع کر دینا، رزق کی فراوانی کا ہو جانا اور ایک رحمت کا ہونا، یہ باقاعدہ آن آئیز ماں باپ کے سامنے یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن ساتھ میں جب اس مرد، اس باپ کی جو رشتہ دار ہیں، مثلاً اس کی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی، اس آدمی کی اس کے رشتہ دار اور بھی ہوں گے، جب وہ آ کر اس کی بیٹی کی تعریف اس سے کرے نا اور یہ کہے کہ آپ کی یہ بچی بڑی نیک ہے، بڑی پارسا ہے، تو باپ کو بیٹے کی خوشی زیادہ سننے کی بجائے بیٹی کی عظمت کو زیادہ سننے میں لذت اور اسے شوق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نگاہوں کو جھکا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی ازواج مطہرات اور بالخصوص سرکار کی بیٹیوں کا ذکر کرنا یہ شرف کی بات ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد نہیں ہے تو آگے ہو کر بیٹھیں، میں نے بھی پشت نہیں لگائی ہے، یہ آداب ذکر میں سے ہیں۔ اگر اپنی کمر کو اگر آپ ٹیک لگائیں گے تو دل میں کوئی بات نہیں اترے گی، یہ بات آپ پریکٹیکل سمجھ لیں۔ اگر ابھی نہیں تھکیں گے تو سکون نہیں ملے گا، ظاہر سی بات ہے سکون جب ہوتا ہے جب پہلے تھکنا پڑتا ہے، تو لہٰذا اور خاص طور پر میرے سامنے اگر بیٹھیں تو پھر ذرا چست ہو کر بیٹھیں، آپ مرد ہیں تو مردوں کی طرح بیٹھیں، جم کر بیٹھیں،
ذکر کی بزرگی کے ساتھ بیٹھیں، یہ مجاہدے کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اپنے بدن کے اوپر اگر آپ کیفیت لائیں گے کہ تو اگلے کو بھی پتا چلے گا کہ بہت بڑی ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور بڑے اہم لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے بڑے کنسنٹریشن کے ساتھ اور بڑے مستعدی کے ساتھ یہ ذکر کو سن رہے ہیں۔ ٹانگ پھیلا کر بیٹھنا، ٹیک لگا، ہاں اگر درد ہے کمر میں تو الگ مسئلہ ہے، کرسی پر بیٹھنے کی حاجت ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، پاؤں میں درد ہو گیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خواہ مخواہ سستی طاری کر دینا یہ ایسا نہیں ہے۔ میری عادت تو یہ تھی کہ میں کمرے میں اکیلا جلسہ کروں، لیکن یہ ہمارا نعمان ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ نہیں مسجد میں ہی درس دو، مسجد میں ہی درس دو، تو لہٰذا میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ذوق کو برباد نہ کریں، بالکل طریقے سے بیٹھیں، ورنہ میں کیمرے میں تنہا دیکھ کر، یہ میری عادت ہے، میں 5 گھنٹے میں صرف کیمرے میں دیکھ کر گفتگو کر سکتا ہوں، لہٰذا ذوق کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ کی طبیعت، آپ آئیں ذکر سننے کے لیے، طبیعت کی سستی اور ظاہر کو سست رکھیں گے تو مضمون دل کے اندر نہیں اترے گا۔ دل کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن اگر کوئی سہارا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کے دل کو اگر خوش کرنا ہے تو سرکار کے گھرانوں کو ادب سے سلام پیش کیا جائے۔ اب میں اس بات کو ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 4 شہزادیاں عطا فرمائیں۔ اس وقت آپ اپنی والدہ کا چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے، پہلے اپنے آپ کو ہم پریپیئر کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی اپنی بیٹی کا تصور اپنے ذہنوں میں لائے، کوئی اپنی ماں کا چہرہ اپنی نظروں میں لائے آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی اپنی بہنوں کا لائے، اور ساتھ میں پھر قرآن پاک کا تصور لائیں۔ آنکھ بند کریں، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ذکر بڑا بزرگ ہے، لہٰذا آنکھوں کو بند کر کے قرآن ایسا تصور کریں کہ قرآن پاک آپ کے سامنے کھلا ہوا۔ اب آپ یہ تصور کریں بالکل کہ آپ کی والدہ ماجدہ نماز کے لیے مصلی پر بیٹھی ہیں، اس تصور کے ساتھ اپنے دماغ کے اندر وہ پاکیزہ خیالات کو داخل کریں، اپنے دل کے اندر وہ پاکیزہ خیالات کو داخل کریں، اور اب ہم آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے وہاں ذکر کے ایک آداب ہوتے ہیں، ہم مسجدوں میں ہنساتے نہیں ہیں، نہ ایسی تبلیغ ہمیں آتی ہے، جس طرح کہ نام جماعت تبلیغ کا ہوتا، تبلیغ اور تقریریں ایسی ہوتی کہ بندے کو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسا ذکر تو کوئی اپنے ابا کا نہیں کرتا جس انداز میں ذکر جو ہے کہ وہ انبیاء کا کیا جاتا ہے۔ خیر، وہ غلیظ تصورات سے ہم توبہ کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب آئیے، یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ بھی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت سرکار کی ایک بیٹی نہیں، ہم سنی اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ نالج ہے، یہ اویئر کرنا ہے، اپنے بچوں کو نالج دینا ہے۔ یہ صرف ایک تحقیق کے لیے، مناظرے کے لیے نہیں، مباحثے کے لیے نہیں، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، ہم اپنے آپ سے اویئر ہو جائیں کہ ہمارے پاس جو صحیح نالج ہے دین کی وہ کس اعتبار سے ہونی چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک الحمدللہ کہ اہل سنت کون ہوتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی تعریف سن لیں۔ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ایک یقین کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام رسولوں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تمام شریعت حضور کی لائی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں، اور حضور کو آخری نبی یقین کرتے ہیں، سرکار کو کائنات میں سب سے افضل مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، سب سے بزرگ مانتے ہیں، اور پھر سرکار کے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو سارے انسانوں میں نبیوں کے بعد افضل مانتے ہیں، اور آپ کے دونوں داماد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اہل سنت و جماعت کا یہ نقش، جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ سنی نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں، تو لہٰذا یہی ڈیفینیشن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، غوث اعظم نے، داتا علی حجویری نے، جو سنیوں کے گویا کہ معتبر ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے یہی تعریف بیان کی ہے کہ حب الختنین ہے، وہ فرمایا کہ تفضل الشیخین ہے وہ حب الختنین، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو سب سے افضل جانے نیکی تقوی ولایت میں، اور عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ سے محبت کرے، جس طرح کہ ہماری حق 4 یار کانفرنس دوراجی کے اندر ہوتی ہے، تو ہم باقاعدہ رک رک کر وہ سبق آپ بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کا بلیو ہے، یہ آپ کا نظریہ اور عقیدہ ہے، اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم نے ماں باپ کے تو حقوق سیکھ لیے ہیں، لیکن جو حضور کا حق ہے اس کو کس طرح سیکھیں گے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت، پھر میں عرض کر رہا ہوں چڑھانے کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے، اور مجھے اگر کوئی براہ راست دیکھ رہا ہے وہ سنی نہیں ہے تو وہ کیمرے سے ہٹ جائے، اس لیے کہ اب اہل سنت کے مزاج کو ہم بیان کر رہے ہیں۔
ہم نہ فرقہ چاہتے ہیں نہ مناظرہ چاہتے ہیں، اور آپ کے کامنٹس کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، تاکہ ہم ایک وے میں بات کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس مسئلے میں زیادہ شوق ہے تو آپ کبھی ہماری مسجد آ جائیے یا ہمیں طلب کر لیں، تو اس موضوع پر بیٹھ کر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اس وقت مناظرے مباحثے کا نہیں ہے، لہٰذا میں اہل سنت بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ادب کے ساتھ مخاطب ہوں تاکہ انہیں اپنے نظریے پتہ چلے۔ ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، اور چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے مانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، اور چاروں شہزادیاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ولادت ہوئی۔ یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکار کے 3 بیٹے یا 2 بیٹے، تو یہ دیکھیے کہ 2 بیٹے اگر آپ لیں تو 6 بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری ماں سیدہ خدیجہ سے ہیں، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، وہ سرکار ہماری ماں دوسری سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدف اقدس سے ہیں، اور باقی سارے بچے جو حضور کے ہیں وہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ سے ہیں۔ یہ بالکل حق ہے، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ بالکل حق ہے کہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ کا نکاح جب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس وقت ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور ان کی اولادیں پہلے سے بھی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور وہ جو پہلے 2 شوہر تھے، ایک سے شادی ہوئی، ان کا انتقال ہوا، تو پھر آپ کا نکاح پھر دوسرے سے ہوا، پھر ان سے شادی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا، تو 2 شوہروں سے بیوہ ہونے کے بعد جب ان کی عمر شریف 40 سال ہوئی تو پھر ہمارے نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ تو اب یقیناً آپ کی اولادیں پہلے سے ہیں، ایک آپ کے بیٹے جو بڑے مشہور ہیں جن کا نام حالہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اپنی امی جان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، اور باقاعدہ میں نے سیدہ خدیجہ کے جب یوم کیا اس میں ان کا سارا ڈیٹیل میں نے ذکر کر دیا ہے، اور باقاعدہ ان سے حدیثیں موجود ہیں، سرکار کا خد و خال، سرکار کے شمائل حضرت علی بیان کرتے ہیں، سیدہ ام معبد بیان کرتی ہے، اور حضرت حالہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت حالہ جو ہیں یہ وہ ہیں جو حضرت خدیجہ کے وہ بیٹے ہیں جو پہلے شوہر سے تھے، اور یہ حضور پر ایمان لائے، اور یہ بڑے فخریہ بات کرتے تھے اور خوشی خوشی کہتے تھے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرا باپ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں خدیجہ ہے، میری بہن فاطمہ ہے۔ تو یہ جملے گویا کہ آپ سے حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ نے بھی بات کی ہے کہ یہ میرے ماموں جان ہے، تو یہ روایت ان کے بارے میں ملتی ہے۔ یہ سیدہ خدیجہ کا ہمارا لیکچر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کی ہے۔ اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جب ہماری ماں سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا تو ہمارے نبی پاک کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جب خود سرکار 40 سال کے ہوئے، 15 سال کا عرصہ جب سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ کا گزرا تو 40 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، اس لیے کہ 25 کے اندر اگر آپ پلس کریں گے 15 تو 40 سال ہو جائے گی۔ 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت کیا، تو اس 15 سال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی، بلکہ تمام اہل سنت کی کتابوں کے اندر، اور اب میں صرف تحقیق بتانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل تشیع کی مضبوط کتابوں کے اندر بھی یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حقیقت کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ اہل تشیع حضرات کی کتاب، جس طرح ہماری بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ، نسائی ہے، 6 صحیح کتابیں جس میں اکثر صحیح روایات ہیں، جس سے اہل سنت نبی پاک کے قول کو لیتے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک اصول اربعہ ہیں، ان کے نزدیک 4 کتابیں ہیں، اصول کافی ہے، فروع اللہ یغتر الفقیہ ہے۔ تو اصول کافی کے اندر یہ روایت باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری بیٹیاں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ وقت کیونکہ مختصر ہے، میں نے اس پہ ڈیٹیل سارے خطابات اگر یوٹیوب پہ آپ جائیں گے تو ہم نے دلائل کے ساتھ کیے ہیں، لیکن میں اس کو بالکل اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے بڑھتے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اہل تشیع کے مسلم محقق ملا باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین کے اندر بھی یہ روایت تواتر کے ساتھ ہے۔ الاستبصار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ روایت موجود ہے، جس کو میں آگے ذکر کروں گا۔ تو گویا کہ یہ نہیں کہ ایسا نہیں کہ یہ باتیں ادھر نہیں ہیں، ادھر بھی لکھی ہوئی ہیں، اور مستند یعنی بالکل مضبوط گویا کہ حوالوں کے ساتھ وہاں پر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب ہماری ماں سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا 25 سال کی عمر میں، تو 5 سال کے بعد سب سے پہلی اولاد حضور کے گھر پیدا ہوئی وہ سیدہ زینب تھی۔
سرکار کی سب سے پہلی بیٹی اس وقت پیدا ہوئی جب سرکار کی عمر 30 سال تھی. یہ حضرت مولا مرتضیٰ سے بڑی ہے، کیونکہ حضرت مولا مرتضیٰ جب پیدا ہوئے جب سرکار کی عمر 32 سال تھی، کیونکہ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا اس وقت حضرت علی کی عمر جو ہے وہ 8 سال تھی، اور سیدہ زینب کی عمر اس وقت 10 سال تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ زینب جو ہے سرکار کی بڑی شہزادی، مل کر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شانوں والی ہیں، بڑی عظمتوں والی ہیں، بڑے مقام والی ہیں. یہ عمر میں حضرت علی المرتضیٰ سے 2 سال بڑی ہیں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں سیدہ خدیجہ سے جو پیدا ہوئی ہیں جب سرکار کی عمر 30 سال تھی. سرکار کی عمر جب 33 ایئرز ہوئی، 3 سال کے بعد سیدہ رقیہ پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد روایت آتی ہے کہ اس کے 1 سال بعد یا 2 سال کے بعد سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں 2 قول ہے. ایک یہ کہ حضور کی عمر 35 سال تھی، اور ایک یہ کہ جس وقت حضور کی عمر 40 سال ہو چکی تھی اس وقت سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی. تو گویا کہ یہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 سال سے لے کر 40 سال، اس 10 سال کے اندر یہ 4 بیٹیاں تولد ہوئی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیسے ہو گئی، نکاح کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا تھوڑے عقل سے کام لو نا. اب آپ دیکھیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے. سرکار نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی عمر 10 سال ہے. سیدہ رقیہ کی عمر اس وقت جو ہے وہ 7 سال ہے، اور سیدہ ام کلثوم کی عمر شریف جو ہے وہ اس وقت 6 سال یا 5 سال کے قریب ہے، اور سیدہ زہرا پاک کی عمر شریف اس وقت یا تو آپ پیدا ہوئی ہیں یا پھر آپ 5 سال کی. یہ ترتیب اس کی بنتی ہے. اب آپ دیکھیے اس پر کچھ میں نے ذاکروں کی تقریر سنی تو وہ کہتے فلاں کا نکاح تو عمر کیسی ہو گئی. تو میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم الجھانا نہیں چاہ رہے، بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس زمانے کے اندر یہ اہل تشیع حضرات کی کتابوں سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا یعنی ابو لہب جو ہے، یہ صرف تاریخ سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ابو لہب رشتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، یعنی حضرت عبد المطلب کا بیٹا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضور کی مخالفت کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ کھڑا ہوا تو اب چچا ہونا اس کو کام نہیں آ سکتا. یہاں سے پتا چلا کہ اسلام میں خاندان بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے. لہذا آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو رسول اللہ کا خاندان کا کہلائے، سید بھی کہلا دے اور وہ ہو بھی سید، لیکن اگر اس کے عقیدے خراب ہو جائیں گے تو اس کی ادب و تعظیم نہیں ہوگی، جس طرح کہ میں نے ابو لہب کی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے. کیونکہ اسلام پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، خاندان بعد میں ہے. لیکن آپ حضرت حمزہ پاک کو دیکھیے، سبحان اللہ، سیدنا کاشف القربات امیر حمزہ کو دیکھیے، سرکار کے چچا حضرت عباس کو دیکھیے. یہ وہ 2 چچا ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ ساری خدائی ایک طرف ہے اور ان کا مقام و مرتبہ ایک طرف ہے. ایک تو ان کا رشتہ بلڈ ریلیشن بھی حضور کے ساتھ ہے اور حضور کے مشن کو بھی قبول کیا، یعنی اب انہوں نے دگنا وہ فضیلت پائی ہے کہ جس میں اور کوئی اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. تو اب آپ غور کیجئے، میں تاریخ کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ابو لہب کے 3 بیٹے ہیں، ایک عتیبہ، ایک عتبہ اور ایک اور. تو عتیبہ اور اس کے علاوہ جو ایک اور بیٹا تھا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹی منسوب ہوئی. اس زمانے میں مشرکین کے ساتھ نکاح کی قدغن نہیں، کیونکہ جب تک اللہ کسی کام کو منع نہ کرے، یہاں سے ثبوت آ جاتا ہے، جب تک اللہ کسی کام کو منع نہ کرے تو وہ کام اگر کنٹینیو چل رہا ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اسلام جب آیا نا تو اسلام نے ہر چیز کو نہیں چھیڑا. جو چیز اس کے موافق تھی اس کو کوئی ذکر ہی نہیں کیا، جو موافق نہیں تھی اس کو ٹچ کیا، اور جس کو ٹچ ہی نہیں کیا وہ خود ہی جائز تھی، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں بولا. سمجھ رہے میری بات؟ لہذا یہاں سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے، اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. دلیل جائز ہونے کے لیے ناجائز ہونے کی مانگی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں، مثلا میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ شراب جب تک سورہ المائدہ کا نزول نہیں ہوا یا اور سورتوں کا نہیں ہوا، عرب کے اندر شراب پینے کا ایک رواج تھا اور لوگ پیتے تھے، ٹھیک ہے نا. جب تک منع نہیں کیا تھا تو وہ سلسلہ جاری تھا، لیکن جب منع کا حکم آ گیا تو منع ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں، روکا اس کو جاتا ہے جس کے منع کی دلیل ہو،
اور جس کو منع نہ کیا گیا ہو وہ چیز اپنی صورت میں جائز رہتی ہے. لہذا فاتحے کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا منع نہیں کیا گیا. دلیلیں اس کی ہے کہ اصال ثواب ہے، یہ سارے مقامات ہیں. 11ویں شریف کی دلیل کیا ہے؟ میلاد شریف کی کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا کہیں منع کیا ہے کہ لیکن نہیں. ہم نے کہا یہ اس کی جائز ہونے کی دلیل. الاشیاء الاصل فی الاشیاء اباحہ، اس پر بے شمار بات کی جا سکتی ہے، میں موضوع پہ ادھر نہیں لے جانا چاہتا. انشاءاللہ الگ سے ہم جب بدعات کے موضوع پر بات کریں گے تو اس قاعدے کلیے کو، اس پرنسپل کو حل کریں گے. لیکن میں ضمناً یہاں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ بچے کنفیوز نہ ہو. تو اس زمانے کے اندر مشرکین کے ساتھ نکاح کا منع نہیں کیا گیا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ پاک اور سیدہ ام کلثوم یہ منسوب ہو گئی ابو لہب کے 2 بیٹوں کی طرف. اور سیدہ زینب جو بڑی بیٹی ہیں ان کا نکاح کر دیا حضرت سیدہ ختیجہ کی سگی بہن حالہ بنت خویلد، ان کے بیٹے ہیں ابو العاص بن ربی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ماں سیدہ ختیجہ نے یہ کہا کہ حضور میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بہن کے بیٹے سے زینب کا نکاح ہو جائے. تو سرکار سیدہ ختیجہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کی بات کو حضور نے کبھی رد نہیں کیا. تو سرکار نے فرمایا اسی طرح ہوگا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زینب کا نکاح میں ابو العاص ابن ربی کے ساتھ کر دوں گا. تو سب سے بڑی جو سرکار کی بیٹی ہیں ان کا نکاح جو ہوا ہے وہ ابو العاص کے ساتھ ہوا ہے. اور ابو العاص وہ ہیں جو سرکار کی سالی کے بیٹے ہیں، حضرت ختیجہ کی بہن کے بیٹے ہیں. حالہ بنت خویلد ان کی ماں ہے. اب میں آگے اس کو تھوڑا ذکر کر رہا ہوں، پہلے نقشہ آپ سمجھ لیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ تو بہائی گئیں، سیدہ زینب جو ہیں وہ بہائی گئیں باقاعدہ. اور اس عمر کے اندر، جس عمر میں آپ ہیں 11 سال یا 12 سال، اس عمر کے اندر بہانا یہ عرب کا معمول رہا ہے. اور شرن بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے حوالے اہل تشیع کے درجنوں کتابوں سے لائی سکتی ہے، کیونکہ بہانے کے لیے بلوغیت شرط ہے اور اس عمر کے لیے بلوغیت ثابت، بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ ہی ہے، بلوغیت ثابت ہو جاتی ہے. تو لہذا یہ نکاح تو نابالغ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رخصتی کے اعتبار سے جو بلوغیت شرط ہے وہ یہاں پر متحقق ہے. ایک بات، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ زہرا پاک، ان کا نکاح ہجرت کے بعد یعنی 13 سال مکہ کے اندر ہو گئے. اگر سیدہ زہرا پاک پیدا ہوئی ہیں اعلان نبوت میں تو 13 سال پورے بن گئے مکہ کے. اب آپ کا نکاح ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیے احد کے ساتھ، یعنی غزوہ احد کے قریب، بدر کے بعد یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہجرت کا تیسرا اور دوسرا سال ہے. تو 13 وہ اور 15 یہ. تو سیدہ زہرا پاک کی رخصتی کے وقت آپ کی عمر شریف 15 سال، یہ یہاں سے متحقق ہو گیا. لیکن اب یہ اعتراض کرنا کہ ان کی تو شادی کر دی، اتنی چھوٹی بچی کی شادی کہاں ہوتی ہے، 7 سال والی کی شادی کہاں ہوتی ہے، 6 سال والی کی شادی کہاں ہوتی ہے. تو میں نے کہا نسبت طے ہوئی ہے، رخصت نہیں. رخصتی ابو لہب کے بیٹوں سے حضور کی 2 شہزادیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف وہ منسوب ہوئی تھی. اب یہ دھاندلی کرنا اور شور مچانا کہ جناب 7 سال کی بچی کی شادی حضور نے کیسے کر دی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ بات کر رہے ہیں. ابھی آپ آ جائیے مسلمانوں کے قبائل میں، بلکہ میں خراسان جس علاقے سے سوال اٹھتا ہے وہاں کے قبائل، ہمارے گھروں کے اندر قبائلی علاقوں میں، صحرائی علاقوں کے اندر یہ کہ بچی ابھی پیدا ہوئی وہ منسوب ہو جاتی ہے، بچی ابھی پیدا ہوئی اور وہ منسوب ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ پاک گویا کہ یہ بالکل رہا ہے اور اس میں جو ہے کہ وہ کوئی حرج اور جو ہے کہ وہ کوئی ممانعت نہیں رہی ہے، یہ سلسلہ بالکل رہا ہے. تو میں اس بات کو جیسا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی مبارکہ میں مفسر اعظم کو ایک گود میں بٹھایا تھا اور اپنے دوسرے گویا کہ بیٹے کی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور ان کا نکاح پڑھایا، اس لیے کہ دادا اگر نکاح پڑھا دے نابالغیت کے اندر اور اس کا باپ بھی راضی ہو، ولی وہ خود ہے وہ راضی ہو، تو بالغ ہونے کے بعد بچے اپنے نکاح کو فسخ نہیں کر سکتے. تو لہذا حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو جان ابھی وہ 1 سال یا 1.5 سال کے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اس پوتے کو اپنے گود میں بٹھایا تھا اور اپنی نواسی جو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہزادی تھی وہ بھی گویا کہ یعنی یہ 2, 2.5, 3 سال کے تھے، وہ 1 سال کی تھی، گویا کہ اپنے گود میں بٹھا کر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اب میری عمر کا اعتبار نہیں کہ میں کیا رہوں، لیکن میں کیونکہ آپ کی نگاہ ولایت تھی کہ آگے نسل میں یہ اعلیٰ اولاد اور گویا کہ یہ سلسلہ ہوگا اور ان بچوں کے اندر میں اولاد کا سلسلہ دیکھتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اس عمر کے اندر اپنی گود میں بٹھا کر ان بچوں کا نکاح کر دیا تھا.
تو آج بھی، یعنی میں ایک مثال آپ کے سامنے دی ہے، آج بھی گاؤں دیہات کے اندر، آج بھی ہم تو کچھ زیادہ کیونکہ یورپین اور انگریز ہو گئے ہیں تو لہٰذا آج ہمارے وہاں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ورنہ یہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا، دو بھائیوں کے گھر اگر اولاد ہوئی ہے تو باقاعدہ وہ اپنے والد سے کہتے تھے کہ یہ جو بچی ہوئی ہے یہ میرے بیٹے کے لیے، یہ میری بیٹی اس کے لیے ہے، تو باقاعدہ دادا جو ہے وہ اپروو کر دیتے تھے۔ اور کبھی یوں ہوتا تھا کہ صرف زبانی نسبت ہوئی ہے، ورنہ آج سے 100-150 سال پرانے چلے جائیں تو باقاعدہ نکاح پڑھا دیا جاتا تھا، اور ہمارے فقہ کی کتابیں سے بھری پڑی ہوئی ہیں، اہل تشیع حضرات کی کتابیں سے بھری پڑی ہیں کہ دادا چاہے ولی چاہے جو اس کا ولی ہے وہ نابالغ بچہ بچی کا اگر نکاح پڑھائے تو وہ منعقد ہو جاتا۔ اب اس مسئلے کو سمجھ کر تھوڑا سے پیچھے آئیے کہ سیدہ رقیہ کی عمر مان لیجئے 7 سال ہے، سیدہ ام کلثوم کی عمر شریف مان لیجئے کہ 6 سال ہے، یہ منسوب ہوئی ہیں چچا ابو لہب کے بیٹوں سے، لیکن جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا اور ابو لہب نے بدتمیزی کی حضور کے ساتھ اور سرکار کو کہا کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا، سرکار علیہ السلام نے سب کو صفا پہاڑی کے پاس بلایا تھا اور بلا کر یہ کہا تھا کہ جب اعلان نبوت ہوا تو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب اب یہ اقرا اتر چکی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اتر چکی ہے، اب آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں، 1-1.5-2 سال کے بعد آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور اٹھیے اور اپنے خاندان اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے، یعنی اب ان کو تبلیغ کیجیے۔ سرکار دو عالم کے لیے یہ مسئلہ یعنی بظاہر یہ بہت بڑا بار تھا کہ سارا مکہ ایک طرف، سارے رشتہ دار ایک طرف، اور وہ زمانے سے بت پرست ہیں اور گویا کہ وہ اس طرف سے چلے آ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا بار تھا، لیکن سرکار نے اس کو جس حکمت کے ساتھ ہینڈل کیا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ کہنا کہ بھئی بتوں کی عبادت نہیں کرو، ایک اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ ان کے دماغوں میں کیسے ڈالیں؟ وہ تو 360 بتوں کے لیے، ان کا آٹے کا بھی بت ہے، تو گھی کا بھی بت ہے، تو رائی کا بھی بت ہے، تو حلوے کا بھی بت ہے، تو گوشت کا بھی بت ہے، ان کے تو قسم قسم کے بت ہے، دال کا بھی بت ہے، تو چاول کا بھی بت ہے، وہ اس قسم کے بت بناتے تھے مورتی، اور سفر میں جاتے تو آٹے کا بناتے تھے، بھوک لگ گئی تو اس کو ہی کھا جاتے تھے۔ یہ سارا میں مذاق نہیں سنا رہا آپ کو، یقیناً ایسے ہو جاتا تھا۔ سفر میں ختم ہو گیا ہے تو اب کیا کریں، ان کا قافلہ لیٹ ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ان کی نظر بھگوان پر ہی پڑ گئی، ایک نے کہا ٹانگ نکال لو 4 روٹی بن جائے گی، ٹائم پھر دوسری ٹانگ، پھر ایک ہاتھ، تو اسی کو چٹ کر گئے، یعنی ایسے بے عقل لوگ تھے۔ اب جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یہ میں تھوڑا پھیلا کر اس لیے کہ تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں عرض کر رہا ہوں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ ڈرائیے، عشیرہ اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی جو خونی رشتہ دار ہیں نا، وَأَنذِرْ انہیں ڈرائیے، یعنی باقاعدہ رسالت کا حق ادا کیجیے آپ، بشارت اور ڈرانا، یہ ڈرائیے۔ تو سرکار نے اس کو دیکھو کیسے حکمت کے ساتھ کیا، سرکار نے ان تمام کو آواز دی، ذرا جمع ہو جاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب کیونکہ آپ کو امین و صادق مانتے تھے، آپ نے آواز لگائی تو دوڑے دوڑے آ گئے، کیونکہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سرکار اس جہالت کے معاشرے کے اندر حضور کا مینرز، حضور کی سچائی اور امانت، یعنی وہ اپنے باپ پر اعتماد نہ کرے لیکن حضور پر اعتماد کرے، اپنے بچے پر اعتماد نہ کرے، اپنی قیمتی چیزیں حضور کے پاس رکھے، یہ ہمارے نبی پاک کی شان تھی۔ اس لیے مومن کو خیانت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک سے کسی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بچے بھائی بزرگ ہم سب اس کو سنیں اور عمل کریں، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے۔ ہمارے نبی پاک سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، حالات بن جائے تو کنجوس بن سکتا ہے، انسان پر عادت، کبھی ایسا معاملہ آ گیا تو ٹھیک ہے، کبھی کنجوس ہو سکتا ہے۔ کہنے کہ حضور یہ بتائیے کہ مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کبھی ایسے حالات آ جائے ڈرپوک ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ اس سے مجھے اور آپ کو شرم لینی چاہیے، اللہ، اس سے مجھے اور آپ کو حیا لینی چاہیے کہ جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہو، جو اللہ کو سجدہ کرتا ہو، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں۔ ہمیں مذاق میں بھی اپنی زندگی سے جھوٹ نکالنا چاہیے۔ یہ جو مذاق، ہم جھوٹ بولنے کی طرف کب جاتے ہیں؟ جب مذاق کے جوک سب بناتے ہیں، فلاں آدمی تھا، فلاں کیا، جھوٹ بناتے ہیں۔ یہ جھوٹ جوکس بناتے بناتے ہم بڑے بڑے کاموں کی طرف جھوٹ بولتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کا ایمان اس سے اٹھ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو میں اور آپ اپنے ذہن میں گھماتے رہیں تاکہ ہمارے اندر حیا پیدا ہو اور یہ ہمارے جذبہ ہو کہ ہم جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالیں، سچ بولیں۔ سچ آسانی ہے، سچ میں راحت ہے۔ حضرت مولا امام حسن کہتے ہیں سچ وہ ہے کہ منزل آسان کرتا ہے جنت کی۔ اب آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ امین ہیں، یعنی آپ امانتدار ہیں، کسی کے معاملے میں خیانت نہیں کرتے آپ۔ کہا اور بتاؤ میں کون ہوں؟ کہنے کہ آپ سچے ہیں، آپ ہر حال میں سچ بولتے ہیں۔ فرمایا سنو، میں اگر تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے وہ زمانے میں پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟
جس طرح کہ آپ باقاعدہ ہسٹوریز پڑھتے ہیں قبائل کی، مختلف ٹرائبز کی، کہ جناب ایک ٹرائب دوسری ٹرائب کے اوپر غالب آ گیا، ایک قبیلہ دوسرے پر آ گیا، اس پر کنٹرول کر لیا، اس کی زمینیں قبضہ کر لی، یہ اس زمانے میں چلتا رہتا تھا۔ تو سرکار نے ان کو ڈراتے ہوئے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ بات کروں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تلواروں کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور وہ مکہ میں گھس جائے اور تمہیں قتل و غارت گیری کرے اور تمہیں پکڑ لے، تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ تو فرمایا تمہیں دیکھا تو نہیں ہے جا کر، تم کیسے مانو گے؟ کہا اس لیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کے کہنے پر مان لیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے پہلے اپنی شخصیت کو ان کے سامنے منوایا، اب کہا کہ جب بن دیکھے اس چھوٹے سے عذاب سے تم گھبرا رہے ہو، میرے کہنے سے مان رہے ہو، تو پھر اس شرک اور بت پرستی کا جو عذاب العیاذ باللہ دائمی عذاب جو قبر و جہنم کے اندر ہے، اس سے تم کیوں نہیں ڈرتے اور چھوڑو اپنے ہاتھوں اور اپنے اوزاروں سے اس ٹول سے تراشے ان پتھروں کو کہ خود اس کی تم مورتیاں بناتے ہو اور پھر اس کو نام دے دیتے ہو اور طریقے کے ادھر ہٹا کے رکھ دیا ادھر ہٹا کے رکھ دیا، تو تم یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ سرکار نے پوری تقریر اللہ کی توحید پر کی۔ تو اس میں سب سے پہلے یہی ابو لہب آگے آیا، اس نے اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ تم ہمیں یہاں پر تم نے بلایا تھا، اس کام کے لیے بلایا تھا کہ تم ہمارے آباء و اجداد کی رسم و رواج کے خلاف بات کرو؟ اس نے سخت بات کی تو اللہ نے آیت اتاری۔ اللہ کو ہمارے نبی پاک سے ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر جب حضور کو کہا نا تو اللہ نے فرمایا تبت یدا، تیرا ہاتھ ہی توڑ دوں۔ اب دیکھو سورۃ تبت یدا، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ۔ اس نے اٹھایا تھا ایک ہاتھ، اللہ کہتا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو نے میرے نبی کی طرف، میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھائی؟ اللہ کہتا تبت یدا، یہ یدا تسنیہ ہے، فرمایا تب برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تبت یدا ابی لہب و تبا، اور وہ برباد ہو گیا۔ یہ دیکھیے یہاں سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کی ناموس، کہتے ہیں نا تحفظ ناموس رسالت، ناموس کہتے ہیں عزت کو، تو ہمارے نبی کی عزت کا تحفظ اللہ کیسے کرتا ہے کہ ابو لہب اگر ہاتھ اٹھائے اور کہیے آپ نے کیا کیا تھا، تو اللہ رب العالمین کہتا میں نے تیرے دونوں ہاتھ توڑ دینے ہیں، تو نے ایک ہاتھ اٹھایا میں تیرے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا۔ کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھائے؟ یہ مقام محبوبیت ہے، جو کبھی یار رکھتا ہونا تو اس کو یہ کلام سمجھ میں آ جائے گا۔ میں اپنی مسجد میں اکثر مغرب کی نماز میں تبت یدا پڑھتا تھا، حضور کی محبت میں پڑھتا تھا کہ دیکھو اللہ نے کیسا کرم کیا۔ تو میں نہیں جانتا، ہمارے علاقے کے کوئی نمازی نہیں تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا مسئلہ آپ کو، شاید ہمارے علاقے کے کوئی نمازی نہیں تھے، لیکن ایک نمازی تھے، آئے گاڑی بھی تھی، مجھ سے کہنے لگے آپ یہ تبت یدا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا قرآن میں آیا اس لیے پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے کیا؟ کہنے لگا نہیں آپ یہ نہ پڑھا کریں، اس سے حضور کا دل دکھے گا۔ میں نے کہا کیوں دکھے گا؟ کہنے لگا ابو لہب حضور کا چچا ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں کہ عشق کا ایک پیمانہ ہے، اسی میں رہو، اس سے باہر نہ نکلو۔ کہنے لگا نہیں حضور کے چچا ہے۔ تو میں نے کہا حضور کا چچا نہیں ہے، حضور کے چچا حمزہ ہیں، حضور کے چچا عباس ہیں۔ کہنے لگے چچا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کنعان بیٹا نہیں تھا نوح علیہ السلام کا؟ کہا تھا۔ میں نے کہا اللہ نے کیا کہا کہ وہ آپ کے اولاد میں سے نہیں ہے؟ جب آپ کے طریقے پر نہیں، دین پر نہیں ہے تو بیٹا ہی نہیں۔ کہنے لگے نہیں، حضرت عباس کو جب بدر کے میدان میں باندھا گیا تھا تو ان کی رسی جب سخت کی گئی تو سرکار ان کی چیخ سنتے تھے تو سرکار کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی نے دیکھا کہ کیونکہ حضرت عباس قیدی بن گئے تھے نا سرکار کے چچا، بدر میں یہ بھی ایک مسئلہ ساتھ میں سن لیجیے آپ، بدر میں وہ لڑنے آئے لڑنے نہیں تھے، وہ اور حضور کے داماد ابو العاص ان کو زبردستی مشرکین لے کر آئے تھے، کیونکہ یہ حضور کے رشتہ دار تھے۔ ایک حضور کا داماد ہے حضرت زینب کا شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضور کے چچا ہے۔ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں لڑنے کے لیے اتنی بڑی جنگ بدر، تو آپ کیسے رہو گے؟ تو زبردستی لے کر گئے۔ تو سرکار نے اس لیے فرمایا تھا صحابہ سے کہ میرے چچا کسی کے تلوار کے سامنے آ جائے نا تو ان پر وار نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں، تھوڑا سے انتظار کر لو، وہ اعلان کر دیں گے۔ تو ابو لہب کافر تھا، حضرت عباس مومن تھے، اس لیے جب ان کو قید کیا گیا اور باندھا گیا، کیونکہ سارے صحابہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی ابھی تک، تو جب ان کو گرفتار کیا گیا تو رسیوں سے باندھا گیا جیسے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے، تو کسی نے بڑی سخت گانٹ لگائی، تو رات کے وقت حضرت عباس رونے لگے اور چیخ رہے تھے درد سے
تو سرکار قریب میں تو سرکار کبھی ادھر کروٹ لیتے، ادھر اٹھ کے بیٹھ جاتے. تو ایک صحابی نے اس محبت کی بے چینی دیکھی تو کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا میرے چچا کا بہت درد ہو رہا ہے اور ان کو گویا کہ ان کی سسکیاں آ رہی ہیں. یہ حضور کو محبت تھی تو وہ دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے حضرت عباس کی رسی کھینچ لی. تو میں نے اس سے کہا کہ بابا جی یہ واقعہ تو پتا ہے لیکن اس کی حقیقت کو بھی سمجھو، اس لیے کہ حضرت عباس مومن تھے اور حضور نے ان پر وار کرنا بھی منع کیا اور وہ لڑنے آئے بھی نہیں تھے. 3 لوگ لڑنے نہیں آئے. ایک حضرت علی کے بڑے بھائی طالب، جن کی وجہ سے ان کے ابو کو ابو طالب کہتے ہیں. حضرت مولا علی کے والد کا نام عبد مناف ہے، عبد مناف. ان کے بڑے بیٹے طالب تھے اس لیے ان کو ابو طالب کہتے ہیں. حضرت علی کے سب سے بڑے بھائی طالب تھے. یہ بھی لڑنے کے لیے آئے. میں نے پہلے آپ کو مولا علی کے یوم میں بتا دیا. جب ان کو پتا چلا کہ یہ لڑائی ذاتی ہے اور ایسا کوئی یعنی کوئی نظریے پر نہیں تو آدھے رستے سے لوٹ گئے. ان کا ایمان تو ثابت نہیں ہے لیکن وہ لڑے نہیں. حضرت عباس اور حضرت ابو العاص بن ربی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس جو ہیں وہ دل سے اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا لیکن ابو العاص نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، لیکن ان کو زبردستی لایا گیا تھا. تو سرکار نے ابو العاص کے بارے میں نہیں بولا، حضرت عباس کے بارے میں بولا. لیکن یہ واقعہ بدر کے اندر موجود ہے کہ ابو العاص کو بدر سے لڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. جب جنگ شروع ہوئی تو ایک کونے میں جا کر بیٹھے، انہوں نے تلوار بھی نہیں اٹھائی، نہ کسی مسلمان کو مارا. تو گویا کہ یہ لوگ پہلے ہی سرکار کے اخلاق سے متاثر تھے، بس اللہ کے حکم کا انتظار تھا کہ رحمت اشارہ کس طرف کرے گی. اب میں آگے اس بات کو عرض کرتا ہوں. تو لہذا ابو لہب جب یہ آیت اتری نا تبت یدا ابی لہب و تب، تو ابو لہب بڑا غصے میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ اب آپ سنیں اس بات. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے میرے لیے بددعا کی ہے، میری بربادی بیان کی ہے. اپنے بیٹوں کو کہا، اپنا جو بڑا بیٹا تھا عتیبہ اس کو کہا کہ عتیبہ اور عتبہ، یعنی با سے پہلے ایک کے نام میں یا ہے، مصغر ہے، مصغر تصغیر. عتیبہ عین الف با تا تا اور پھر با پھر یا، عتیبہ یعنی عین تا یا با اور ہا، عتیبہ. اور ایک بیٹے کا نام تھا عین تا با ہا، عتبہ. تو یہ مصغر ہے تصغیر عتیبہ. تو ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس سے منسوب، اس کو کہا اس نے کہ ابھی کے ابھی ان کی بیٹی کو طلاق دے تاکہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچائے، اور دے ورنہ میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گا. اس نے کہا دے دی. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خبر، یہ بیٹیاں حضور ہی کے گھر میں تھی، جب سرکار کو خبر آئی تو ظاہر سی بات ہے باپ ہونے کی حیثیت سے حضور کا دل دکھا. تو یہ اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں بھی روایت ہے کہ سرکار نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم سلط کلب، یا اللہ کسی اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دینا. یہ سرکار نے بددعا دی، اس کو دعا ضرر دی ابو لہب کے بیٹے کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا حضور نے بددعا کبھی نہیں دی، میں نے کہا جو مستحق تھا اس کو دی. آدھی شریعت نہیں بیان کرنی چاہیے. حضور نے غصہ کیا لیکن جس پر اللہ نے غصہ کیا، کیونکہ غصہ تو آپ کیا، غصہ اچھی چیز بھی ہے بری چیز بھی ہے. بندہ ماں کی عزت کے لیے غصہ کرے تو اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بولیے. بندہ اپنے گھر کی غیرت اور عزت کے لیے غصہ کرے اچھی بات ہے بری بات ہے؟ لیکن غیر ضروری جگہ پر غصہ کرے تو بری بات ہے. تو غصہ بھی ایک وصف ہے. غصہ یہ ہمارے اندر موجود ہے، غصہ موجود ہے، لالچ موجود ہے، محبت موجود ہے، خوف موجود ہے. ان کے زاویے الگ الگ ہیں. جہاں اس کو خرچ کرنا اگر وہاں خرچ نہیں کریں گے تو برا ہو جائے گا، لیکن جہاں ان کو خرچ کرنا وہاں خرچ کریں گے تو یہ نعمت ہے. جس طرح حدیث میں آیا الحب للہ فالبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے غصہ کرنا ہے اور اللہ کے لیے محبت کرنا. سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ اللہم سلط، اے اللہ مسلط کر دے کسی کتوں میں سے کتا اس کے اوپر جو اس نے. اب جب حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلا نا تو ابو لہب گھبرا گیا. اس نے کہا اب میرا بیٹا بچے گا نہیں، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتا ہوں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. اور یہ ادھر کی کتاب اور ادھر کی کتابوں میں مجموعی طور پر موجود ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا اور رات ہو گئی، کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھا. جنگل میں سے ایک شیر آیا، درندہ،
اور اس نے اس کو پھاڑ دیا اور وہیں پر اس کو ہلاک کر دیا، تو ابو لہب جو تھا وہ روتا تھا اور کہتا تھا ہاں محمد کی بد دعا لگ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات کرتا تھا۔ تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کے لیے کی، اور یہ بیٹیاں حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر ہی رہی۔ اب یہ میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے گویا کہ ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سیدہ رقیہ کا نکاح ہجرت کے بعد حضرت عثمان غنی سے ہوا، تو جب آپ کی عمر 15 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پھر سیدہ رقیہ انتقال کر گئی تو سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اس وقت وہ بھی 16 یا 17 18 سال کے قریب کی تھی۔ تو لہذا یہ تاریخ کا مجمع لگا کر اور ٹوپی پھینک کر قمیض اتار کر ذاکر بن کر ایسی چیخیں مارنا، تو میں نے کہا چیخیں مارنے سے پہلے اپنے گھر کی کتاب میرے دوست پڑھ لے، یہ بات آپ کے لوگوں نے بھی لکھی ہے، تو اس مجمع کو اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ یہودیوں کا سب سے بڑا اقدام ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں پر چند لوگ مسلط ہوئے جن کو مستشرق کہتے ہیں۔ مستشرق یورپ کے ان غیر مسلم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو عرب میں آئے اور عربی زبان انہوں نے سیکھی اور اس میں کمال حاصل کیا اور بہترین قرآن کے عالم بنے، پھر انہوں نے اس میں ملاوٹ شروع کی، ہماری کتابوں کے اندر ملاوٹ شروع کی، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ حضور کے دور سے ہی شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا عرض کروں، جو اسلام کے دشمن ہیں نصارہ و یہود، یہ باقاعدہ ہمفرے کون تھا آپ دیکھیے، اسی طرح ان کے بڑے بڑے نام وہ عربی نام سے کہ ابو العرب، ابو اللیث، اس قسم کے نام لے کر وہ اسلام میں آئے، لباس، داڑھی، ٹوپی، امامہ سب، اور بہترین عربی بولتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں مدرسوں میں خرچ کی، قرآن و سنت کا باریک سے باریک علم حاصل کیا، عربی اس طرح لکھتے تھے جیسے اہل عرب لکھتے ہیں، بولتے اس طرح تھے جیسے عرب بولتے ہیں، علم ایسا تھا جیسے ایک عالم کا ہوتا ہے، مسلمان کو ہوتا ہے۔ اور یہ آج بھی دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں جو کلبھوشن پکڑا گیا، کلبھوشن جو بلوچستان سے پکڑا گیا، اس کی داڑھی اتنی بڑی تھی، توجہ ہے آپ کی، تو اس کو کون پکڑ سکتا تھا جناب؟ کلبھوشن کی شکل تو نہیں بتا رہی تھی کہ یہ ہندو ہے اور یہ ایجنٹ ہے۔ حضور داتا صاحب کے مزار سے ایک بندہ پکڑا گیا جو کئی سالوں سے درویش بن کر بیٹھا ہوا تھا، وہ دعائیں بھی کر رہا ہے، ہار بھی، انگوٹھیاں بھی ہے، سب ہے، لیکن اللہ برکت دے محفوظ اداروں کو، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی طرف سے خاموش ایجنسیوں کے جو جرنیل تھے وہ حضرت مولا علی تھے، حضرت مولا علی کو جاسوسی کا شعبہ حضور نے دیا تھا۔ تو لہٰذا اللہ برکتیں دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان کو، یعنی ان سانپوں کو بلوں سے نکال کر ایکسپوز کیا۔ آج بھارت بھی پریشان ہے اور عالمی دنیا کے سامنے وہ ڈکلیئر کر گیا کہ جناب کلبھوشن ہمارا تھا، لیکن میں ایجنسی کے پاکستان محب وطن اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کتنی محنت کے بعد، کتنی مشقت کے بعد اس شیطان کو انہوں نے پکڑا جس نے اس ملک کے اندر 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کو، لوگوں کو مروایا، پورے پاکستان کے اندر بم بلاسٹ کروائے، اس کو پکڑا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اسی طرح جس طرح آج ان کے لوگ پاکستانوں کے اندر پاکستانی مسلمان بن کر نمازی، مولوی، خطیب ممبروں پر، آستانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے چوکنا ہونا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ یوتھ کا ذہن خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یوتھ کا ذہن خراب کرتے ہیں، صرف یہاں پر نہیں، سیاستدانوں کے اندر بھی ہے۔ میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، سیاستدانوں کے اندر بھی ہے۔ جو ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، یہ کسی ملک دشمن آدمی کے بغیر کوئی کر سکتا ہے؟ ایک کھول رہا ہے کھول، ایک کہہ رہا ہے بند، ایک کہہ رہا ہے تاجر مر جائے جگہ آدھا گھنٹہ، تاجر مذاکرات۔ تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ملک دشمن سازش، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایجنٹ ہے، لیکن کام یہ وہی ہے جو ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جڑوں کو کمزور کرو، افراتفری کرو، لوگوں کے نظریے، لوگوں کو خاص نظریے سے ہٹاؤ، جس میں بہت بڑا ہاتھ قادیانیوں کا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر سہولت کار بن کر جڑوں کے اندر آ کر لوگوں کو آئین پاکستان، دیگر معاملات کے خلاف گویا کہ کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر آپ بائیوگرافی پڑھیں تو اس وقت ظفر جو نام کا جو پہلا وزیر خارجہ بنا تھا جو قائدیانی، اس نے پاکستان کو کتنے نقصانات پہنچائے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اپنی ساخت پر کھڑی رہے۔ اس لیے میں ایجنسی سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ہم سب اپنی تحقیق و تفتیش کو کرنے کے لیے حاضر ہے، لیکن جو پاکستان کے نظریے کے ساتھ بغاوت کر جائے، آئین کے ساتھ بغاوت کر جائے، اس کو ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک کو ہٹانے سے پوری قوم بچ جائے۔ ڈاکٹر اگر جسم سے ایک سڑا ہوا گوشت نکال کر، اس کینسر زدہ گوشت کو نکال کر پورے انسان کو بچا دے تو ہم اس کو ظلم نہیں کہتے، ہم اس کو امن کہتے ہیں۔ لہٰذا جو یوتھ یہاں بیٹھی ہے وہ اس بات کو دیکھیں۔ میں
اس عمر کے اندر پوری دنیا گھوم چکا ہوں. جو ذہن میں آپ کے ملک کا نام ہوگا نا، میں وہاں پر بار بار جا چکا ہوں. یعنی آپ جس ملک کو سوچ رہے ہوں گے، میں بھی اگر پاسپورٹ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ دیکھیں کتنے سٹیمپ لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی قسم پاکستان پاکستان ہے. اس ملک کی قدر کرو، اس ملک کی قدر کرو. میں نے وہاں کے ترقیاں بھی دیکھی، ڈالر بھی ہم نے دیکھے، پاؤنڈ بھی دیکھے، یورو بھی دیکھے، سارے معاملات کرنے والے دیکھیں، لیکن جو آزادی، جو سکون اس میں ہے، اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے. اور ہماری یوتھ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ہماری یوتھ کو بھگایا گیا، یوتھ کو یہاں سے بھگایا گیا. چاکی واڑہ کا نام آئے تو لوگ ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ مجھے بتائیے. چاکی واڑہ کو بدنام کیا گیا. چاکی واڑہ، اگر کوئی بولے میں چاکی واڑہ سے رہنے والا تو بندہ پہلے اپنے موبائل پہ ہاتھ لگاتا ہے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. نیو یارک سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر جو نیو جرسی ہے، نیو جرسی میں میری تقریر تھی. سنو بہت تھا، برف بہت ہو رہا تھا. تو میں، ظاہر سی بات ہے ہیٹر لگے ہوتے ہیں، میں اندر اپنی تقریر سے جب فارغ ہوا تو ایک بندہ سامنے جو گلاس کا گیٹ تھا اس کو مرر کو بار بار نوک کر رہا تھا، اور وہ شکل سے مجھے پاکستانی نوجوان لگا. تو میں اپنے بچوں سے یہ ڈسکس کرتا ہوں، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس ملک کی قدر کرو، اور آپ تو قدر کریں گے. حکمرانوں کو میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اس یوتھ کے ٹیلنٹ کو اس ملک کے لیے استعمال کرو. سب بھاگ گئے یہاں سے، ڈاکٹرز بھاگ گئے، انجینئر بھاگ گئے، اوروں کو بھگا رہے ہیں. یہ پالیسیاں اتنی سخت کر دیں گے آپ. اس سندھ کی جو پالیسی، اس میں کوئی رہ سکتا ہے سندھ کے اندر؟ کوئی تاجر بھاگ گئے سارے پنجاب، تو ظلم نہ کریں. ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، سیاست ہمارا شعبہ نہیں ہے، نہ ہم کسی کو ڈانٹنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے میں اتنی ہمت ہے، نہ ہم کسی کی گردن پکڑنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے. لیکن ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آواز آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. خدا کے واسطے ایسی پالیسی نہ بناؤ کہ جس میں لوگوں میں نا امیدی آ جائے، لوگ بھاگ جائیں. میں بنگلہ دیش گیا تو بنگلہ دیش کا پورا جہاز پاکستانی تاجروں سے بھرا ہوا تھا. 2011 یا 12 کے سنی کانفرنس میں ڈھاکہ گیا، چوٹاگام گیا. میں نے پوچھا یہاں کرنے کیا ہے؟ بولے چھوڑو شاہ صاحب پاکستان، یہاں آؤ، بجلی بھی ملتی ہے، پانی بھی ملتا ہے، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی بتا نہیں، کوئی کچھ نہیں. خدا کی قسم میرا دل خون کے آنسو ہو رہا تھا کہ ہمارا سارا ادھر چلا گیا. جب میرے جیسے ایک عام آدمی جو اپنا ایک انڈیویجول سفر کر رہا ہے، ایک عام سا آدمی ہے، اس کو اتنی باتیں پتا ہے، تو جو ملک چلا رہے ہیں، تو خدا کے واسطے یہ ملک کی سرحدیں اور یہ شہیدوں کا خون تمہاری گردنوں پر ہوگا. قبروں میں تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا، حشر میں حساب دینا پڑے گا. جن لوگوں نے اس ملک کے لیے بارڈر پر سینے پر بم کھانا اپنے لیے عزت کا مقام سمجھا، میجر بٹی رحمہ اللہ ہو یا نواب عبد الحمید ہو، یہ جو آپ کے چونڈا کے محاذ پر 1965 کو آپ دیکھ لیجئے، 71 کو آپ دیکھ لیجئے، 47 کو آپ دیکھ لیجئے، جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور ابھی جو لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے اور وہ بیچارے ان کے لوگ ملک کی بغاوت میں نہیں گئے، ابھی جو لوگ حال میں ہونے والی دہشت گردی میں ان کی گردنیں کاٹی گئی، ان کے کتنے لوگوں کو مارا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا خدا کے واسطے کوئی ایسا نظام لے کر آئے. سب کچھ اللہ نے یہاں پر دیا ہے، سب کچھ ہے. ریاست مدینہ، ریاست مدینہ. اور میرے بھائی پہلے ٹک کے سمجھ لے کہ تم نے بولنا کیا ہے، اور جو بولنا ہے تو پھر اس کو شام کو واپس نہیں لینا. خدا کے واسطے ہم نہیں چاہتے کہ اگر کوئی وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا گورنر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے اس کا اعتماد خراب ہو، کیونکہ ممبر کا اعتماد خراب ہوگا، لوگوں کی نمازیں خراب ہوگی، لوگ مسجدوں سے بھاگ جائیں گے. اگر ان اداروں کا اعتماد خراب ہوگا، لوگوں کی دلچسپی ملک سے ختم ہو جائے گی. یہ تو وہی کام ہو جائے گا جو کلبھوشن آ کر یہاں پر کر رہا تھا. کلبھوشن کامیاب نہیں ہوا، ہمارے نومینیٹ ایم این اے اور ایم پی ہو گئے. فواد چودھری جیسے لوگوں کو اگر زبان دی جائے گی، ہیں کہتے علماء نے گویا کہ ویلٹینیٹر بنایا، یہ بنایا. تو میں نے کہا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ہے، تو یہ سائنس میں تو نے کیا کام کیا ذرا یہ بتا. آپ کو تو موچی کے کام کا بھی وزیر نہیں بنایا جا سکتا. اب جو سائنس کے علوم کا ماہر ہو اس کو اس کا بنایا جائے. اب علماء سے تم پوچھ رہے ہو کہ آپ لوگوں نے ویلٹینیٹر بنائے، فلاں دوائیاں بنائی. میں نے کہا جو اتنے ڈاکٹر پال کے رکھے تم نے، جو کلینکوں کو بند کر کے پیسے کھا رہے ہیں، ان سے پوچھو. ڈاکٹروں کا کام ہے دوائی بنانا. تم پوچھتے علماء نے کیا کیا؟ علماء نے اس ملک کی حفاظت پر پہرا دیا ہے. آج بھی خدا کے ممبر کے اوپر، رسول کے ممبر کے اوپر پاکستان زندہ باد کا نعرہ علماء لگا رہے ہیں. تمہارے اینکرز نے، تمہارے ٹی وی چینلوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی، لیکن علماء نے الحمدللہ طالبان کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے باوجود اپنی صفوں کے اندر پاکستان کے نام کو زندہ رکھا ہے. اور اس پر ہم کوئی سکورنگ نہیں چاہتے.
اس پر کوئی داد و تحسین نہیں چاہتے، لیکن فٹ بال چودھری جیسے شخصوں کو لگام دی جائے، ایسے لوگ ریاست کے اعتماد کو گراتے ہیں۔ توجہ ہے، قادیانیت کے لیے تمہیں پیار آ رہا ہے، اکثریت کے لیے تمہیں پیار نہیں آ رہا، توجہ ہے۔ تو لہٰذا ہم سیاستدان نہیں، لیکن یہ جو جرنل موضوع چل رہا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، میں تقریر کر رہا تھا، تو وہ بچہ جو ہے وہ دروازے کو نوک کر رہا ہے، تو میں نے ایک سے کہا جو ہمارا بندہ، تو میں نے کہا اس کو بلاؤ، کہ لگے نہیں ہم بغیر اجازت، میں نے کہا بلا بھائی اس کو، ورنہ میں باہر چلا جاؤں، بلا اس کو، بیچارہ سردی میں کھڑا ہوا۔ جب بلایا گیا تو وہ آیا اور لپٹ گیا، گلے ملا، اس نے ہاتھ چومے، تو میں نے کہا کہاں کے ہو تم؟ کہنے لگا پاکستان کا ہوں۔ میں نے کہا کہاں رہتے تھے؟ کہا کراچی میں۔ میں نے کہا کراچی میں کہاں؟ کہا چاکی واڑہ میں۔ میں نے کہا کرتے کیا ہو؟ کہ انجینئر ہوں۔ کہاں پر؟ کہنے منہٹن میں۔ منہٹن جہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، جو امریکہ کی جان اور اساس ہے، جہاں وہاں ان کی تھنک ٹینک ہوتی ہے، وہاں پر منہٹن کے اندر وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ جو ان کا ایک ادارہ سے نام لیا، جو ناسا کا ادارہ ہے، اس کے اندر وہ کام کر رہا ہے۔ بندہ چاکی واڑہ سے گیا ہے۔ میں نے درجنوں جگہ پر یہ اداروں کے وہاں بھی تقریر میں نے کہا یہ ٹیلنٹ پاکستانی بچوں کا ہے، نوجوانوں کا ہے۔ جو چاکی واڑہ میں رہتا تھا اس کو کس نے کرمنل بنایا؟ آپ کے ایس ایچ او نے بنایا، آپ کے وزیر اعلیٰ نے بنایا۔ وہ بیچارہ اگر ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دیتا تو نہ اس کی بیوی بچتی، نہ اس کی بیٹی بچتی، نہ اس کا بچہ بچتا۔ وہاں کے ہاسپٹلوں کو تم نے برباد کر دیا، وہاں کے اسکولوں کو تم نے برباد کر دیا۔ آج 8 ارب کا راشن ہے، آج وہاں لیاری کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ خدا اس کے بارے میں پوچھے۔ اللہ میرے پاکستان پر کرم کرے، ہمیں رنگ و نسل سے ہٹ کر اس ملک کی خدمت کا جذبہ دے۔ کچھ نہ کر سکے نا تو ہم خلاف تو نہ جائیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنے نیتے ہو گئے، ہم نے اس مٹی میں جانا۔ یہ وہ مٹی ہے پاکستان کی جس میں داتا صاحب آرام کر رہے ہیں، پاکستان کی یہ وہ مٹی ہے جس میں حضرت بابا فرید آرام کر رہے ہیں، پاکستان کی وہ مٹی ہے میرے آقا شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا آرام کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کی دھرتی ہے، اس میں میرے ماں اور آپ کے ماں باپ ہیں، اس میں ہم نے جانا ہے۔ یہ وہ مبارک زمین ہے، الحمدللہ یہ خطہ وہ ہے جو مدینہ منورہ کے بعد اگر کوئی اسٹیٹ نظریے پر قائم ہوئی ہے، اور جس کے لیے اتنی بڑی ہجرت کی گئی ہے۔ جو لوگ یہاں پر، آپ دیکھیے ہمارے میمن دوست بزرگ یہاں پر رہتے ہیں، ان سے پوچھے جوناگڑھ میں کیا ہوا، ان سے پوچھے گجرات میں کیا ہوا، ان سے پوچھے بنگال میں کیا ہوا۔ ان کے باپ دادا نے سب کچھ لٹا کر پاکستان کو اختیار کیا، یہ کنگلے نہیں تھے۔ آج بھی اگر آپ جوناگڑھ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آج بھی اگر آپ جا کر کچھ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، گجرات کو پڑھ کر دیکھیں، آپ آسام کو پڑھ کر دیکھیں، آپ بہار کو پڑھ کر دیکھیں، وہاں کے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ وہاں پر بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ یہاں پر آئے سب کچھ قربان کر کے۔ گاندھی نے تو بلیک چیک دے دیا تھا، اکھنڈ بھارت کی بات کرو، کیا کرو گے پاکستان جا کر؟ انہوں نے کہا نہیں، دور جائیں گے، ایک بستی بسائیں گے اور نبی جی کا ترانہ گائیں گے۔ آج اس نبی جی کے ترانے پر قادیانیوں کو مسلط کیا جائے اور حکومت سازش کرے کہ ختم نبوت کی باتیں نکالی جائے، تو ایسا نہ کرو، اور یہ ہوگا بھی نہیں۔ کیا خوبصورت بات اشفاق احمد نے کی، اور پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اشفاق احمد مرحوم کہتے تھے کہ پاکستان تابوت سکینہ ہے، اور واقعی میں اشفاق احمد، اس کی زندگی آپ دیکھیں، اس کی کوالیفیکیشن آپ دیکھیں، اس کی تعلیم دیکھیں، جو جرمنی کے اندر استاذ رہا ہو، گوروں کو اس نے پڑھایا ہو ہے، تو اس نے اپنی زندگی کا تجربہ یہ نکالا۔ یقیناً دور کے ڈھول سہانے ہوتے میرے بچوں، یہ واقعی میں ماہورہ ہے، دور کی لمبی سہانی ہوتی، یہ بات ہے۔ بندہ جب قریب جاتا ہے نا تو لوٹ کر کہتا ہے کہ سکون تو میں وہیں چھوڑ آیا۔ لیکن اس میں قصور بچوں کا نہیں ہے، اسپیس بھی تو ملے، جگہ بھی تو ملے، حالات بھی تو ملے، معاملات بھی تو ان کے لیے ہو جائے۔ تو لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، تو لہٰذا یہ چیزیں کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ میں بات کر رہا تھا کی جانب سے، جو مسلمانوں کی جاسوس کی ٹیم تھی کہ جو مدینہ منورہ کے اندر حالات، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی باغ ڈور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہی خبر جو بدر کے اندر پہنچی، حضرت علی کے ذریعے پہنچی کہ کون کس نیت سے آیا، کون کس نیت سے آیا۔ یعنی یہ نیٹ ورک مسلمانوں کا مکہ کے اندر چل رہا تھا، جس طرح ان کا نیٹ ورک منافقین کے ذریعے مدینے میں چل رہا تھا کہ یہاں کی خبریں وہاں جاری ہے، تو حضرت مولا مرتضیٰ لیڈ کر رہے تھے مدینے کے اندر، اور مکہ کے ذریعے خبریں آپ کو آ رہی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فائل پیش کی جا رہی تھی کہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سرکار کے چچا حضرت عباس وہ اہل ایمان تھے، وہ اہل ایمان تھے۔ لہٰذا اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے، میں نے 4 بیٹیوں کا سلسلہ آپ کے سامنے ذکر کیا،
ان کی عمروں کے بارے میں ذکر کیا. اب ان کی شان و قدر کیا ہے، ذرا میں اس طرف آپ کی توجہ تھوڑی سی دلانا چاہتا ہوں. جس مقصد کے لیے ہم نے پروگرام کیا، ہائے سنی تو ولیوں کا عرس کرتا ہے، لیکن وہ ولی قیامت کے دن تجھے غوث پاک پکڑ کے پوچھے کہ تو نے سرکار کی بیٹیوں کو یاد کیوں نہیں رکھا. جب ایک خاص سازش سے کہ سرکار کی ایک ہی بیٹی اور کوئی بیٹی نہیں ہے، اور تو نے اپنے ماحول میں بھی اس کو اڈاپٹ کیا. ہر میرا بھائی چاہیے کہ جب وہ سیدہ زہرا پاک کے لیے دعا کرے تو سیدہ رقیہ کے لیے بھی دعا کرے، سیدہ زینب کے لیے بھی دعا کرے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ کون تھی. سیدہ ام کلثوم کے لیے دعا کریں، سرکار کی ساری اولاد کے لیے بیان دعا کریں. ہم کہتے 12 نہیں، حضور کے ساری اولاد امام ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک جنرل موضوع ہے، یہ یہاں نہیں ڈسکس کیا جائے گا، کہاں ڈسکس، اس کا مثبت اور بیلنس پوائنٹ. اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ مجھے بھی توفیق عمل کی دے. ہم سنیں گے نہیں، بولیں گے نہیں تو عمل کب کریں گے؟ ہم کسی کو ڈانٹ نہیں رہے، نہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں. ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، اپنی نیت بتا رہے ہیں. کسی کو ڈرانا نہیں چاہ رہے، نہ کسی کو چڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن جیسا ہونا چاہیے وہ ہو. میں بھی نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن آج یہ عہد کریں کہ پاکستان کے لیے کام کریں گے، دین کے لیے کام کریں گے، اسلام کے لیے کام کریں گے. میرے بچوں، اگر تم صرف نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دو نا، تو میں کہتا ہوں سارا کفر بھی امنڈ کر آ گیا نا. اگر ہماری یوتھ مسجدوں میں آنا شروع ہو گئی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ حرارت موجود ہے. کفر جتنی بھی کوشش کر لے، انشاءاللہ اسلام کی شمع باقی رہے گی. اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں. اور یہ لبرل غامدی جیسے لوگ جو آج پیدا ہو گئے ہیں، جو ان شیاطین سے اپنی جانوں کو بچائیں. میں ان پر بات کرنا بھی گھن سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے ذہن نازک ہے. کہتے ہیں شاہ صاحب آپ فرقہ واریت پر بات کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ سارے دین کے خلاف بات کر رہا ہے. تو اگر ہم ایک اس کا بیلنس پوائنٹ بیان کریں، میں انشاءاللہ کروں گا، دن رہا اصال ثواب پر جب ہم تقریر کریں گے 29 کو یا 28 کو، تو اس میں میں سارا ایک آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کیا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا ہے غامدیت، تو میں نے کہا پھر سنیے گا طریقے سے. ہم کوئی شیخی کوئی بہت بڑی بات نہیں مسلط کرتے، لیکن آپ تھوڑی اپنی سطح نیچے کیجئے گا، ہم بھی اپنی سطح نیچے کریں گے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو کچھ مشورے دوں گا، آپ اس کو سوچئے گا، دیکھیے گا. بات اگر غلط ہو تو بالکل ہم سے بات کیجئے گا، لیکن انشاءاللہ یہاں بیٹھ کر بات کریں گے تو پوری محنت سے کریں گے، صداقت سے کریں گے، سچائی سے کریں گے، الزام کسی پر نہیں لگائیں گے. یہ ریسرچ اور تحقیق کا مدار ہے. اب آپ دیکھیے ان کی فضیلتیں کیا ہیں. تھوڑا سے وقت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو مکمل کرتے ہیں جلدی سے. میں اس میں سے چندی فضیلت آپ کو بتا پاؤں گا کیونکہ یہ تمہید ضروری تھی، اس لیے کہ بچے بیٹھے ہیں. قرآن کریم نے سورہ احزاب میں ذکر کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، جب پردے کا حکم اترانا، جب خواتین اور ماؤں بیٹی بہنوں کے لیے پردے کا حکم اترا، یعنی ہوتا یہ تھا کہ جب پردے کا حکم نہیں تھا تو عورتوں کی 2 صورتیں اس زمانے میں تھیں. ایک آزاد عورتیں اور ایک باندیاں. باندیاں عورتیں کس کو کہتے ہیں؟ لیکن جب دشمنوں سے لڑائی ہوتی تھی نا کفار سے، تو ان کی جو عورتیں اور ان کے جو مرد گرفتار ہوتے تھے، تو عورتیں اور مرد، وہ عورت مرد ہونے کے باوجود مال ان کی حیثیت مال کی تھی. جیسے کپڑا بکتا ہے نا، سونا بکتا ہے، برتن بکتے ہیں، چیزیں بکتی ہیں، اس طرح وہ فروخت ہوتے تھے. وہ مال کا حکم تھا. ان کو لوگ باقاعدہ مال لگاتے، یہ کتنے کا؟ 10,000 کا، یہ کتنے کا؟ 15,000 روپے کا. لہذا اس کو خریدتے تھے اور اس سے اپنے گھر کے کام کاج کرانا. اور شریعت مطہرہ نے اس میں عمل تزویج کو بھی اجازت دے دی تھی. یہ تمام قرآن میں موجود ہے. اسلام نے کسی کو غلام نہیں بنایا. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آگے، یہ غلامی کی رسم میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بچوں پہلے سے چلی آئی تھی. اسلام نے بھی اس کو جاری رکھا تاکہ اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں. اسلام میں جتنے کفارے ہیں، جتنے کفارے ہیں اور جتنی پنشمنٹ ہے، جس کی سزا کے طور پر آپ کو دینا پڑے گا آپ کو، تو اس میں آپ کو یہ کہا گیا اچھا اگر تم نے یہ گناہ کر لیا ہے تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں کھلا سکتے تو غلام آزاد کرو، روزے رکھو. تو شریعت نے تو غلاموں کو آزاد کیا. جب آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد، جیسے حضرت بلال کو آزاد کر دیا، پوری زندگی وہ غلام تھے. تو یہ غلامی کا سلسلہ اسلام نے ختم کیا ہے، شروع اسلام نے نہیں کیا تھا. توجہ، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر بچہ اور ہر بچی اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتی ہے، اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، لیکن غلام بنایا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام نے یہ کیا. میں نے کہا بولوں میں سچ؟ پھر آؤ میرے ساتھ ڈربن چلو، ساؤتھ افریقہ، آؤ میرے ساتھ موریشس چلو، آؤ میرے ساتھ ملاوی چلو، آؤ میرے ساتھ زمبابوے چلو. وہاں جب میں جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں، میں نے کہا آپ اردو کیسے بول رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں
ہمارے گرینڈ فادر کے جو فادر تھے نا وہ ہندوستان سے آئے. تو میں نے کہا وہ کیسے آ گئے؟ کہ ان کو گورے پکڑ کے لائے. میں نے کہا کیوں پکڑ کے لائے؟ کہ لگا گنے کا کام یہاں پر ہونا تھا. موریشس کے لوگوں نے مجھے کہا دنیا سن رہی, وہ فرانس کا جزیرہ تھا, فرانس کا جزیرہ تھا. فرانس کی لوگ جاتے, فرانس کی فورس جا رہی ہے ہندوستان, کشتی انہوں نے شپ لگایا کنارے پر, کچھ لوگ پھرتے ہوئے نظر آئے, پکڑا ڈالا پکڑا ڈالا پکڑا ڈالا, وہ بچہ رہ گیا, ماں چلی گئی. اللہ اکبر, ظلم آپ دیکھیں, بچہ رہ گیا باپ چلا. اس طرح لوگوں کو جمع کیا, کون کیا ہے پوچھا نہیں, اور جب شپ بھر دیا تو اٹھا کر لے آئے. آج بھی ساؤتھ افریقہ آپ چلے جائیں, ڈربن چلے جائیں, جوہانسبرگ چلے جائیں, پریٹوریا چلے جائیں, آپ جناب ملاوی چلے جائیں, اب آپ موریشس چلے جائیں, تو وہاں آج بھی یادگار تصویریں موجود ہیں. کوئی کہاں کا تھا, کوئی کہاں کا تھا. اسلام نے کسی کو غلام نہیں بنایا. اب آپ کے سامنے میں پکچر بتا رہا ہوں کہ دھاندلی کس نے کی تھی. بچہ وہی رہ گیا, ماں کو اٹھا کر لے گئے. کیا گزری ہوگی اس ماں پر؟ وہ بچہ پھر کسی اور کے ہاتھ میں پل گیا, اس عورت کی شادی کسی اور سے کر دی, اب اس سے بچے ہوئے زمانے بھول گئے. اب وہ جو چوتھی جنریشن آ رہی ہے وہ انگلش بول رہی ہے. میں تنقید نہیں کر رہا, میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں, اور یہ وہ ہے جو حقیقت ہے. اسلام نے یہ نہیں کیا. میرے آقا کے غزوات پر سوال اٹھانے والوں, تمہیں یہ سچ سننا پڑے گا. میرے آقا کی جنگوں کو تم لوٹم لاٹھی کی جنگ کہتے ہو, تو تمہیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ میرے آقا کی جنگوں میں میرے آقا نے 27 جنگیں لڑی ہیں, اور اس میں مرنے والوں کی تعداد دشمنوں میں گنتی کی ہے. تم نے عراق کا کیا حال کیا, تم نے سیریا کا کیا حال کیا ہے, تم نے یمن کا کیا حال کیا. مسلمان, میرے آقا کا غزوہ امن تھا, امن محبت تھا. وہ نام کی جنگ تھی لیکن اصل میں وہ پیغام تھی, وہ گندگی اور برائی کو ختم کرنے کا کام تھا. نبی پاک نکلنے والے مجاہد کو کہتے تھے عورت پر تلوار نہیں اٹھانا. میرے بچوں سنو, عورت پر تلوار نہیں اٹھانا. بوڑھے جس کی داڑھی میں سفید بال, سر پر سفید بال, اس پر تلوار نہ اٹھانا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ مارنا. اگر علاقے میں اچھے مکانات بنے اس کو نہ توڑنا. لوگوں کے لیے گارڈن بنے ہیں, درخت ہے, اس کو نہ اجاڑنا. یہ حضور بے سرکار فرماتے جو تمہارے سامنے تلوار اٹھائے گا اس کے مقابلے میں آنا. اسی کی قوم کا کوئی بندہ ہو اور وہ تلوار نہ اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے تو تم نے اس پر تلوار نہیں اٹھانی. یہ ہے امن کے دائی محمد الرسول اللہ. میں کیا دل کی باتیں آپ کو بتاؤں, یہ تاریخ کے وہ حالات ہیں میرے بچوں, نوجوانوں. اس کو آپ بنیاد بنا کر اسلام کو پڑھو اور دیکھو کہ آج اسلام کے خلاف جو اسلام فوبیا لوگوں کو ہو گیا اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اسلام دہشت گردی جو گردنیں کاٹ رہے وہ اسلام نہیں تھا. توجہ ہے, اسلام اور وہ جو گردنیں کاٹ رہے وہ بھی لائے بھی تم ہو, یہ بھی ظلم ہے, اور گلے میں ہمارے آیا. ایڈ تم نے دی, بنایا تم نے, بھیجے تم نے. توجہ ہے آپ کی. آج کشمیر کے اندر جو حال ہو رہا ہے آپ غور کیجئے. آج لاک ڈاؤن سے لوگ پریشان ہیں. ہمارا لاک ڈاؤن تو پھر بھی 5 بجے تک گویا کہ کھانے پینا ہے, لیکن کشمیر کے لوگوں کا جو حال رہا ہے وہاں پر اب آپ دیکھیے مکمل کرفیو. ان کے چہروں پر گولیاں ماری گئی. کہاں ہیں میرے جسم اور میری مرضی کے لوگ, کہاں ہیں عورتوں کے حقوق کے بارنے والے. آج جو وہاں پر عورتوں کے منہ کو چھلنی کیا گیا, اس ایک بیٹی کے لیے کسی نے آواز اٹھائی. وہ جوان بچی, ہم بیٹی اور ماں اور بہنیں رکھتے ہیں, جس کو اس عمر کے اندر نابینا کر دیا گیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ عورتوں کا نقاب نظر آیا. میں نے کہا مسلمان اپنی بیٹیوں کو نقاب زبردستی نہیں کراتے. الحمدللہ یہ سیدہ زہرا کی کنیزائیں ہیں, سیدہ عائشہ کی کنیزائیں ہیں. یہ امی سے پہلے بچی ابھی 2 سال کی ہوتی ہے. سبحان اللہ, اللہ ان بچوں کو آباد رکھے آپ کے گھروں میں. وہ اپنی ماں کا دوپٹہ لے کر نماز میں اس طرح باندھتی ہے اور خود وہ اپنی طبیعت کے ساتھ کرتی ہے. تو گھر کے یہ ماحول ہے کیونکہ وہ اس کی عزت اور حیا کی ترجمانی ہے. الحمدللہ ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہم ان کے بالوں کو نوچ کر ڈنڈوں اور ان کو ہم چابک مار کر نہیں پڑھاتے, بلکہ وہ ہمیں کہتی ہیں داڑھی کیوں نہیں رکھتے تم ٹوپی کیوں نہیں پڑھتے, تم ٹوپی کیوں نہیں پہنتے, تم لباس پورا کیوں نہیں پہنتے, تم ایسا نیکر کیوں پہن رہے ہو جس میں تمہارے گھٹنے نظر آ رہے ہیں, تم پورا کپڑا کیوں نہیں پہنتے. الحمدللہ یہ ہماری مسلمان ماؤں کی تعلیم ہے. اللہ ہماری بہنوں کے گھر ان بیٹیوں کے صدقے آزاد رکھے اور آباد رکھے. اب آئیے پردے کا حکم اتر رہا. 2 قسم کی عورتیں تھیں میں نے بتایا, ایک باندی ایک آزاد. تو جو باندیاں تھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی, یعنی ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, وہ گھوم رہی ہیں. اسی طرح جب احکام نہیں اترے تو آزاد عورتیں بھی. تو اس دور میں منافقین, اب آپ دیکھیں عورتوں پر بری نظر سڑکوں پر لگانا یہ منافقوں کا طریقہ رہا ہے. یہ سب سے بڑا فساد ہے.
میں لوط علیہ السلام کا اگر میرے پاس وقت رہا، کیونکہ ہم نے حضرت موسیٰ کا ذکر چھیڑ دیا ہے کل سے، لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو میں انشاءاللہ قرآن سے بتاؤں گا کہ یہ کتنی بری عادت ہے، سیٹیاں بجانا روڑوں کے اوپر، تالیاں بجانا، کوئی رستے پر گر گیا اس کا مذاق بڑھانا، گزرنے والے کو پتھر مارنا، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل تھا اور خدا کا عذاب ان پر آیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنے میرے بھائی، سڑکوں پر سیٹیاں بجانا، کوئی رستہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہاں جانا ہے، قریب ہے، اس کو دور بھیج رہے ہیں، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کرتے۔ اللہ اتنا ناراض ہے اس پر کہ اللہ نے عذاب لایا، اور ایسا عذاب لایا کہ بحر مردار، ڈیڈ سی آج بھی موجود ہے جارڈن کے ساتھ، ڈیڈ سی آپ دیکھیے، اللہ اکبر، اگر آپ اس کو قریب جا کر دیکھیں تو قریب، آج یوٹیوب پر بھی اگر آپ اس کی پکچر دیکھیں ڈیڈ سی کے تو آپ پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی کہ قوم لوط پر جو اس جگہ پر عذاب آیا ہے ڈیڈ سی کے قریب، اللہ اکبر، وہ زمین جو دسا دی گئی ہے، سمندر کو اس پر لایا گیا اور اس میں آگ لگ گئی، وہ سارے منظر آج جارڈن کے ساحل کے قریب گویا کہ موجود ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے، یہ اللہ کا عذاب آیا۔ قوم کرتی کیا تھی؟ قوم کرتی کیا تھی؟ وہ اپنی ازواج کو چھوڑ کر مرد سے تلذذ کرتا، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے حضرت مولا مرتضیٰ نے کہا کہ ایسے شخص کو پکڑا جائے، پہاڑ پر لے جائیں اور اس کے ہاتھ کو باندھ کر دھکا دے دیں، اس کو سخت ترین سزا اس کے لیے، تعزیراً گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ اس کو قتل کا حکم دے سکتی ہے، یعنی زانی کے لیے تو 100 کوڑے ہیں، لیکن لوطی کے لیے حکم ہے کہ اس کو تعزیراً قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو پہاڑ کے اوپر سے پھینکا بھی جا سکتا ہے، یعنی اتنا بڑا یہ فساد ہے۔ سیٹیاں مارنا، سڑک سے گزرنے والی بہنوں اور ماؤں پر آوازیں کسنا، اور کوئی گزر رہا ہے اس کو پتھر مارنا، مسافر راستہ پوچھے اس کو دور کا راستہ بتانا، یہ قوم لوط کی عادتیں تھی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور اللہ نے ان پر عذاب لایا۔ آج یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو کس کورونا رو رہے ہیں؟ جب تک میں اور آپ اس سے توبہ نہیں کریں گے، میرے دوستو، حضرت ہود کی قوم پر عذاب آ گیا، انہیں توبہ کی، عذاب پیچھے گیا، تو یہ عذاب جب پیچھے جائے گا جب میں اور آپ دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں، اور توبہ بھی پریکٹیکل ہوگا، پریکٹس کے ساتھ ہوگا، کہ جس چیز کی ہم توبہ کریں تو اس پر ہم جمیں کہ اس کو ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ آج یہ عہد کریں کہ ہم گلی کوچوں کے اندر ایسی بے حیائی نہیں کریں گے، ہم بوڑھے بزرگ خواتین کا ادب کریں گے۔ نوجوان وہ نہیں ہے جو سیٹیاں بجائے، نوجوان تو رحمت کا بازو ہوتا ہے، وہ غریبوں کو سہارا دیتا ہے۔ جوانی، یوتھ کس کو کہتے ہیں؟ یوتھ یہ ہے کہ چڈے پہن کر روڈوں پر فٹ بال کھیلیں؟ نہ، یوتھ وہ ہے جو خدا کی رحمت کے بازو ہیں، کہ جو اللہ کی اس دھرتی کے اوپر نظام کو سنبھالتی ہیں۔ پہلے یہ کراچی یوں تھا کہ یوتھ چوراہے پر بیٹھی ہوتی تھی تو بچیاں، مائیں محفوظ تھی، اگر وہ ماں آ رہی ہے شاپر لے کر تو نوجوان لڑکے آ کر کہتے خالہ جان مجھے دے دیں، میں گھر تک پہنچا دوں، چچی جان مجھے دے دیجئے۔ آج ہمارا نوجوان نکڑ پر بیٹھ کر عورتوں کو ٹکٹکی باندھ کر تک رہا ہے، جو قوم لوط کی غلیظ عادت تھی۔ تو میرے بچوں، یہ اللہ کی لعنت کو دعوت دینا ہے اور یہ عذاب کی طرف ہے۔ اس سے اتنی بڑی پریشانی آئے گی کہ ہمارا فیوچر بھی برباد ہو جائے گا۔ لہذا آج یہ عہد کریں، ان گندی عادتوں سے ہم توبہ کریں، ان چیزوں کو ہم نہیں دہرائیں گے۔ اب جب احکام کا نزول ہوا پردے کے حوالے سے، جاگ رہے ہیں آپ؟ پردے کے حوالے سے جب احکام کا نزول ہوا، میں نے چاہا کہ تھوڑا سوسائٹی کے اندر جو باتیں اس کو بھی ہم اس کے ساتھ تھوڑا کمپائل کریں اور ذکر کریں۔ غور کیجیے آپ، تو اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا کہ آزاد عورت اور باندی میں فرق آ جائے، آزاد عورت اور باندیوں میں فرق آ جائے۔ پردے کا حکم تو سورہ نور میں آ گیا تھا کہ وہ جسم کو ڈھانپ کر چلیں، لیکن پھر بھی چہرے کھلے رہتے تھے، چہرے کھلے رہتے۔ اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آزاد عورت ہے یا باندی ہے۔ جو چھچورے منافق تھے، یہ منافقوں کی عادت ہے، اللہ اکبر، مومن کی عادت یہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے منافقین مسلمان بیٹیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے تھے، مومن یہ کام نہیں کرتا۔ کتنی بڑی عبرت ہے میرے اور آپ کی۔ جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے فوراً سمجھ لیں منافق وہ ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ تو یہ منافق کی عادت تھی کہ وہ عورتوں کو بازاروں میں، سڑکوں میں تنہا دیکھ کر چھیڑ چھاڑی کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرق کرنے کے تاکہ آزاد عورتیں اور باندیاں الگ ہو جائیں، تو بدن کا ڈھانپنے کا حکم تو سورہ نور میں آ گیا۔ اب مزید اس کو سیکیور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے۔ بنات بنتن کی جمع ہے،
بنتن، اور یہ جمع قلت ہے، جمع قلت اطلاق 9 تک پر ہوگا، توجہ ہے، یہ جمع قلت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ازواج زوجہ واحد، ازواج جمع، بنت واحد، بنات جمع، فرمایا ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور پھر مسلمانوں کی بیٹیوں کو کہو، مسلمانوں کی عورتوں کو کہو، یدنین علیہن، کہ وہ اپنے اوپر ڈالے رکھے ایسی چادر، من جلابیبہن، جو ان کے چہروں کو ڈھانپ کر رکھے۔ جلابیب اس چادر کو کہتے ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے وہاں تو مکمل برقع ہوتا ہے، لیکن افغانستان میں ہماری بہنیں اور ہماری مائیں جس انداز میں پردہ کرتی ہیں، ایک بہت بڑی چادر وہ سر سے لاتی ہیں ہماری بہنیں، اور پورا بدن ڈھک جاتا ہے اور ایک آنکھ وہ کھلی رکھتی ہیں، چہرہ پورا ڈھک گیا، ایک آنکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جلابیب کہتے ہی اسی کو ہیں کہ چہرہ بھی بدن تو ڈھانپنا ہی ہے، وہ تو سورہ نور میں آ گیا، یہاں جلابیب سے مراد وہ چادر ہے جو چہرے کو ڈھانپے اور آنکھیں صرف کھلی رہے ایک، تاکہ وہ راستہ دیکھے، تو یہاں سے چہرے کے پردے کا حکم آ گیا۔ اب غامدی اس پر انگلیاں توڑتا رہتا ہے، چہرے کا حکم کوئی نہیں، چہرے کا حکم۔ میں نے کہا تو اتنا بیکار غامدی، تیرے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا سمجھیے آپ، تین طبقوں کا خطاب ہوا، بیویوں سے کہہ دو، بیٹیوں سے کہہ دو، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، ازواجی کا، بناتی کا، و نساء المومنین، نساء جمع ہے امرأتن کی، امرأتن ایک عورت، امرأتان دو عورت، 2 سے زیادہ عورتیں تو نساء، ٹھیک ہے، بہت ساری عورتوں کو نساء، ایک عورت امرأتن، 2 عورتیں امرأتان، 3 عورتیں نساء، جمع کا صیغہ، کیونکہ عربی زبان میں جمع 3 پر ہو جاتا ہے، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا ازواجی کا، بناتی کا، نساء المومنین۔ اب ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کی اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن بنات نہیں کہتا، بنت کہتا، کیونکہ اللہ نے بیویوں کو الگ کیا، ازواجی کا، کیونکہ حضور کی ایک نہیں 11 بیویاں تھی، اس لیے جمع کا صیغہ آیا، قل ازواجی کا، زوجی کا نہیں، ازواجی کا، کہو اپنی بیویوں کو، توجہ کرنا، وہ بناتی کا، اور کہو اپنی بیٹیوں کو، ایک بیٹی ہوتی تو بنتن، ایک بندہ کہنے کا نہیں وہ ساری امت حضور کی بیٹیاں ہیں، تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں، آگے الگ ڈسکس کیا، وہ نساء المومنین، اور مسلمانوں کی عورتوں کو۔ اب دیکھیں وہ مسلمانوں کی عورتیں بھی حضور کی بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو الگ ذکر کیا ہے قرآن نے، بنت کو الگ ذکر کیا ہے، لہٰذا جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، یا بنات کا لفظ پکار کر کہہ رہا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں ہے، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، یہ قرآن سے آگے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک بات میں یہاں پر جو علم دوست دیکھ رہے ہیں، یہ آیت مدح اور منقبت کے لیے نہیں ہے، احکام کے لیے، یہ آیت مدح اور منقبت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، تقریر تو یہ 5 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی، لیکن چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تو بالکل نیچے بیسک سے لانا پڑتا ہے، اور ایسا نہیں میں بھی 1 گھنٹے کا لائیو کر کے آ رہا ہوں نیٹ پر اور پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ نہیں کہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے جس پہ بندہ ٹائم دے، یہ لمحے زندگی میں کہاں پر آئیں گے۔ ابھی انشاءاللہ آپ صلاۃ تسبیح بھی ادا کریں گے، ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے، اللہ ان کو برکت دے۔ یہ اجتماعیت ہے، اپنے گروہ کے ساتھ رہیے، میں نے پہلے بھی کہا ان کے ساتھ وابستہ رہیے، اس یونٹی کے اندر برکت ہے، اس میں ایمان محفوظ ہوگا، بولیے انشاءاللہ۔ شریعت کا مسئلہ سیکھتے ہیں، اچھوں کے ساتھ بیٹھے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، بس یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ منقبت نہیں ہے، یہ احکام ہے، یہ جمع کا صیغہ منقبت کے لیے نہیں آیا، احکام کے لیے آیا۔ حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیدا جب ہوئی ہیں، جب سرکار کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال۔ کتنی تھی؟ تقریباً 30 سال۔ ان کا نکاح ہوا ان کی خالہ کے بیٹے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے سیدہ ختیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد کے بیٹے ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، کیونکہ یہ فرمائش تھی میری ماں سیدہ ختیجہ کی۔ ابو العاص کے ساتھ نکاح ہوا، یہ سرکار کی بڑی چہیتی بیٹی ہیں۔ ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات سمجھنے کی، یا یوں کہیے امامہ بنت ابی العاص، والد کی طرف نسبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ امامہ یہ سیدہ زینب حضور کی نواسی ہیں، حضور کی نواسی ہیں۔ ابو العاص میں نے بتا دیا نکاح اس زمانے میں ہوتا تھا۔ ابو العاص بدر میں آئے اور بدر میں گرفتار ہو گئے،
اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا بدر میں لڑنے نہیں آئے تھے، ان کو لایا گیا اور انہوں نے کسی کو مارا بھی نہیں۔ جب گرفتار ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک سے فدیہ لیا۔ شرط یہ تھی کہ ہم تمہیں، حضرت عمر نے تو کہا حضور تلوار کھینچو سب کی گردنیں اتاریں۔ انہوں نے 13 سال ہم کو تنگ بھی کیا، ہماری چیزیں لوٹی، ہمیں مارا، آپ کو قتل کرنا چاہا، اب یہ ہاتھ آ گئے۔ بات بالکل ٹھیک تھی کہ ان کو چھوڑا نہ جائے، یہ باغی ہے، یہ بغاوت کرتے، ان کو اگر چھوڑ دیا فتنہ بڑھے گا۔ سرکار نے حضرت ابوبکر سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ کہتا ہوں ان کو مارا نہ جائے۔ ان میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان سے کہیے کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، جب سیکھ لیں گے تو تم آزاد ہے، اور یا تو تم اتنے پیسے دے کر جان چھڑاؤ۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا میرا عمر جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کی طرح سخت ہے، اور میرا ابو بکر جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح نرم ہے۔ اب آپ دیکھیے توجہ، آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کو نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی، لیکن حضرت عمر نبی نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر کو حضرت ابراہیم سے تشبیہ دی، لیکن وہ نبی، اس کانے کو کس سے تشبیہ دے دی جو نبی بنا ہوا ہے؟ یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں جو ان کے بڑے بڑے سوالات ہیں کہ تشبیہ عیسیٰ جیسے ہیں۔ مجھے کہنے لگا قائدینی کہنے لگا نہیں یہ مہدی ہیں۔ میں نے کہا یہ مہدی کون ہوتے ہیں؟ پہلے مجھ سے کہنے لگے نہیں بات آپ سے قرآن سے ہوگی، تو میں نے کہا جی بات کریں، کہنے لگے مہدی ہے، تو ہم نے کہا کہ بھائی اگر مہدی ہے تو مہدی کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، کہنے لگے نہیں حدیث میں ہے، تو میں نے کہا چلو حدیث میں، تو میں نے کہا حدیث میں ہے کہ مہدی کون ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے ابا کا نام کیا ہوگا، ان کی امی کا نام کیا ہوگا؟ کہ ان کا نام ہوگا محمد، ان کی امی کا نام ہوگا آمنہ، اور ان کے ابو کا نام ہوگا عبداللہ۔ تو میں نے کہا اس کا نام ہے، کہنے لگا نہیں، تو میں نے کہا پھر کہاں سے گھسیٹ کے لا رہا ہے؟ وہ آئیں گے عرب کے اندر، یہ پیدا ہوگا کیا؟ وہ ہوگا حضرت فاطمہ کا بیٹا، یہ ہے مرزا کشمیری۔ توجہ ہے، تو کتنا فرق ہے۔ میں ذات کو نہیں چھیڑ رہا لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اب آپ دیکھیں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ وہ آئیں گے مکہ میں، یہ آیا قادیان میں، وہ جہاد کرتے ہوئے گویا کہ شہید ہوں گے یا مقام پائیں گے، وہ گیا جناب بیت الخلاء کے اندر۔ تو کیسی چیزیں چلیں گی؟ توجہ ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، چلو مہدی نہیں تو عیسیٰ مان لو، تو ہم کہیں گے بھائی اس کو لے جاؤ، اس کو پاگل خانے میں جمع کرو۔ یہ کیا بس جو کہیں ہم بتاتے رہے اس کے لیے، تو ہم اتنے فارغ ہیں انبیاء کا مذاق بنائیں۔ اب آپ دیکھیں تو سرکار دو عالم نے حضرت ابوبکر کا مشورہ لیا اور لوگوں کو کہا کہ فدیہ لاؤ۔ فدیہ لایا گیا تو جناب ابو العاص بن ربی جو سرکار کے داماد تھے، انہوں نے اپنے غلام کو دوڑایا کہ جلدی جاؤ اور میری بیگم سے کہو، زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے کہو کہ آپ کے والد نے مجھے گرفتار کیا اور فدیہ مانگ رہی۔ تو انہوں نے ایک تھیلی کے اندر قیمتی چیز دے دی اور کہا جاؤ اور کوئی نہ کھولے، اور میرے شوہر سے بھی کہنا کہ وہ نہ کھولیں، اور یہ سیدھا لے جا کر جو ہے وہ میرے والد کے ہاتھ میں دیں۔ اب منظر آپ دیکھیں کیا ہوگا۔ سرکار کی بیٹی جو ہے مکے کے اندر ہے، سرکار مدینہ منورہ کے اندر ہے، بیٹی سے محبت حضور کتنی کرتے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نام ان کا زینب رکھا آپ نے۔ زینب دو لفظ کا مرکب ہے، زین اور اب، باپ کی لاڈلی۔ یہ زین اور اب، تو زینب کا معنی ہے باپ کی لاڈلی۔ حضور نے ان کا نام اس لیے رکھا، اور یہ سرکار کی بڑی شہزادی ہیں اور ہماری ماؤں کی عزت ہے ان کے قدموں پر قربان۔ جب سرکار کے سامنے لا کر وہ چیز دی گئی تو سرکار نے کھولا، اور جب اسے اٹھایا تو اس میں قیمتی ہار تھا، اور وہ ہار سیدہ ختیجہ کا تھا۔ سیدہ ختیجہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت جو ہے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا۔ سرکار نے جب اس ہار کو دیکھا تو سرکار بہت روئے، رقت آ گئی ہر کتاب میں کہ حضور پر رقت آ گئی، کیونکہ سیدہ ختیجہ سے حضور بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ کا وصال ہو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ میرے صحابہ تم مجھے اجازت دو نا کہ میں یہ ہار واپس کر دوں ابو العاص کو اور اس کو کہوں جاؤ۔ صحابہ نے کہا حضور ہم بھی آپ کے حکم بھی آپ کی۔ سرکار نے واپس کیا اور کہا جاؤ، لیکن ابو العاص ایک کام کرو، میری بیٹی کو مدینے پہنچا دینا۔ اب دیکھیں ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن امین انہوں نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں۔ چلے گئے، جا کر انہوں نے پوری پلاننگ کی۔ سیدہ زینب کو انہوں نے اونٹ پر بٹھایا اور رات کو نکالنے کی کوشش کی، تو کافروں میں سے حبار بن اسود وہ آگے آیا، اس کو پتا چلا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی بیٹی آزادی سے چلے جائے۔ اس نے گویا کہ پتھر مارنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ایک نیزہ کھینچ کر مارا تو جو کجاوے میں سے گھس کر حضرت سیدہ زینب کی پھسلیوں پر لگا اور آپ نیچے گری، اور گویا کہ آپ کی پھسلیاں گویا کہ اس میں شک ہو گئیں اور آپ بہت زخمی ہوئی۔ یہ خبر حضور کو مدینہ پاک میں پہنچی، سرکار پر بہت کیفیت اور غم کی تھی، لیکن ابو العاص نے کہا کہ میں بھیجوں گا ضرور۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد تھوڑی تسلی ہوئی، رات کے وقت کسی طریقے سے انہوں نے گویا کہ سیدہ زینب کو ایک امین شخص کے ہاتھوں
مدینہ منورہ روانہ کیا. کتابوں میں آتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تھے, ایک خادمہ دوڑتے ہوئے آئی, کہنے لگے حضور زینب آ گئی ہیں. سرکار علیہ السلام اسی حال میں دوڑتے ہوئے باہر گئے. اللہ, یہ بیٹیوں سے پیار, بولو سبحان. سرکار باہر گئے اور سیدہ زینب کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اپنے حجرے میں تشریف لائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے سارا اہتمام کیا. ایک جملہ یہاں پر بڑا دلچسپ ہے کہ آج تک تو ہم نے یہ تو سنا کہ حضرت علی نے ہجرت کر لی, لیکن ہم یہ کب سنیں گے کہ سیدہ فاطمہ نے کیسے ہجرت کی؟ کبھی اس پر آپ غور کریں. آپ کبھی یہ تو پڑھیں نا کہ سیدہ رقیہ نے کیسے ہجرت کی, سیدہ ام کلثوم نے کیسے ہجرت کی. توجہ ہے. تو جب ہجرت ہو گئی تھی نا تو سرکار دو عالم, کیونکہ یہ زینب رضی اللہ عنہا اکیلی رہ گئی تھی, سب کو سرکار نے پہلے منگوا لیا تھا. سرکار نے حضرت ابو بکر سے کہا, ابو بکر یہ 2 بندے ہیں, ان کو مکہ بھیجو اور ان کو کہو کہ میری بیٹی رقیہ ہے اور میری بیٹی فاطمہ اور میری بیٹی ام کلثوم کو لے آئے. تو حضرت ابو بکر کی آدھی فیملی وہی تھی, ساری فیملی وہی تھی, وہ تو اکیلے حضور کے ساتھ آئے تھے نا. توجہ ہے آپ کی. تو انہوں نے فوراً اپنے غلام کو خط لکھا, ان کے بیٹے عبداللہ وہاں پر تھے, عبداللہ بن ابی بکر. ان کو کہا قافلہ تیار کر, اپنے غلاموں کو لے اور عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں, ان کو فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو سیدہ رقیہ بنت رسول کو, ام کلثوم بنت رسول کو, فاطمہ بنت رسول کو, اور حضرت عائشہ کی امی جان سیدہ ام رومانہ اور آپ کی بڑی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر. یہ پورے خواتین کا قافلہ جو ہے یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر نے ان کو مدینہ منورہ پہنچایا تھا. بولیے سبحان اللہ. یہ بات عموماً بیان میں رہ جاتی ہے, کبھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوتی, تو میں نے چاہا کہ یہ تھوڑا سے جو وقت ہے اس میں یہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے اپنی بیٹیوں کے لیے رہنے کا انتظام مکمل طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا تھا. اب میں بات کو کیونکہ اسی مبارک ہستی کے لیے رکھنا چاہوں گا, کیونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا, بلکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, کہ ابو العاص جو تھے نا انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا, کیونکہ حضور نے بدر میں ان کو چھوڑا تھا, انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ بڑے بیپاری تھے, بہت بڑے بیپاری, بہت بڑے تاجر تھے. بیٹھیں آپ لیکن ڈسٹینس کے ساتھ, اپنے قریب میں ذرا دیکھیں, ڈسٹینس کے ساتھ, جس طرح ہے اس طرح بیٹھیں, غور کر کے دیکھیں. ابو العاص جو حضور کے داماد ابو العاص بن ربی, ان پر ہی گفتگو میں ختم کروں گا. یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کیے ہوئے عہد کو میرے بزرگوں دوستوں پورا کیا. اب یہ بڑے بیپاری تھے, یہ تجارت کے لیے ملک شام گئے, بہت مال لے کر گئے. واپسی میں جب لوٹے نا تو سن 6 ہجری کی بات ہے, جمادی الثانی, صحابہ کو خبر پہنچی کہ قافلہ جا رہا ہے, روک دیا ان کا سارا سامان لے لیا. وہ پیسے ان کے اپنے نہیں تھے, مکہ کے کافروں کے لگے ہوئے. کیسے امین آدمی تھے ذرا دیکھیے گا. سارا سامان مسلمانوں نے لے لیا, ان سے کہا جاؤ یہاں سے, کیونکہ کافر پیچھے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے, تو مسلمان ان کو گویا کہ زچ پہنچانا چاہتے تھے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ اتنا ہلکا کام نہیں کہ تم آگے آؤ. تو ابو العاص بن ربی جو سیدہ زینب کے شوہر ہیں, یہ مکہ جانے کے بجائے تھوڑا لمبا راؤنڈ لے کر مدینے آ گئے. مدینے آئے اور صبح فجر سے پہلے یہ سیدہ زینب کے پاس پہنچ گئے. سیدہ زینب وہ ہیں کہ سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ, یہ اپنی امی جان کے ساتھ کلمہ پڑھ چکے ہیں. اگر سیدہ فاطمہ کی ولادت عین اعلان نبوت پر لیں تو پھر ان کو رہنے دیجیے. باقی 3 بیٹیاں جو ہیں یہ ساری کتابوں کے اندر, جس وقت سیدہ ختیجہ نے حضور کے مبارک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کے کلمے کو قبول کیا, اس وقت ان معصوم بچیوں نے بھی اپنے ہاتھ میں حضور کے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ حضور میری بیٹیاں بھی آپ پر کلمہ پڑھ رہی ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم, کیا گھرانہ ہے. تو گویا کہ یہ تینوں شہزادیوں نے اپنی امی جان کے ساتھ سیدہ ختیجہ پاک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مراد پر اسلام قبول کیا تھا. اب آپ دیکھیے صبح کا وقت تھا, یعنی فجر ہونے والی تھی, رات کا یعنی فجر ہونے والی رات کا یہ وقت ہے. ابو العاص آگے اور سیدہ مریم کو, سیدہ زینب کو پتا چل گیا کہ فلاں گھر میں, تو اندر تو داخل نہیں ہوئے. حضور نے کہا تھا کہ بات چیت اگر کہیں ابو العاص مل جائے نا بیٹی زینب, تو آپ بات چیت کر سکتی ہو, قریب نہیں آنے دینا اسے. تو سیدہ دروازے پر انہوں نے کھڑے ہو کر کہا میں ابو العاص ہوں. تو سیدہ زینب ان کو جانتی تھی کہ صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, یہ شریف النفس آدمی ہے. آپ نے فرمایا کیسے آیا آپ اور کہاں تھے؟
انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے اور میرا سارا سامان جو ہے نا وہ لوٹ لیا ہے اور وہ لوگ مدینے پہنچ گئے ہیں اور میں ڈر کر اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہیں مجھے اکیلے میں کوئی دیکھے تو مار نہ ڈالے. سرکار فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. سنیے آپ, سرکار فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. سیدہ نے حجرے سے آواز لگائی, یا رسول اللہ میں جس کو امان دوں اس کو آپ امان دیں گے؟ مسجد میں آواز گونجی. سرکار نے دیکھو شہزادی, اللہ اکبر, سرکار نے فرمایا کہ کس کے امان کی بات ہے؟ کہا حضور ابو العاص بن ربی. تو سرکار نے صحابہ کی طرف مڑ کر کہا یہ معاملہ مجھے معلوم نہیں, یعنی میرے سامنے نہیں ہوا, لیکن ہاں یعنی یہ نہ سمجھو کہ پہلے سے ہو چکا اور میرے علم میں نے تمہیں بتایا نہیں. تو حضور فرماتے ہیں یعنی علم سے مراد ساری ظاہری شرعی باتیں ہو رہی ہیں, جو قانونی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن سنو زینب نے امان دی ہے نا, تو زینب تو مومنہ ہے نا. صحابہ نے کہا حضور مومنہ ہے, شہزادی ہے. تو کہا بس ایک کوئی بھی مسلمان مرد اور عورت اس کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ وہ کسی کو بھی امان دے تو وہ اللہ کی امان ہوتی ہے. کہنے کہ بالکل ٹھیک. فجر ہو گئی, سرکار علیہ السلام آئے. اب یہ سرکار کے سامنے سرکار کے داماد ہیں. سرکار جانتے یہ بڑا شریف ہے, وہ حضور سے نظر اٹھا کر نہیں ملتے تھے. ہاں سرکار ان کے سسر بھی ہیں اور یہ حضور کے گھر میں پلے ہوئے بھی ہیں, لیکن دیکھیں ادب, اور یہی ادب ان کے ایمان کا باعث بنا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب نے مجھے فلاں راستے میں روک دیا, میرا سارا سامان وہ لے کر چلے گئے ہیں, تو وہ معاملہ پیسے میرے اگر ہوتے نا تو میں چھوڑ دیتا, لیکن سرکار علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ وہ مکہ کے لوگوں کا مال ہے اور وہ امانت ہے. سرکار نے کہا تم جانتے ہو کس نے لیا تھا؟ کہاں؟ کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو. ان کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا. سرکار نے حضرت بلال اور خادم کو بھیجا کہ جو ہے ان کو بلا کر لاؤ. ان کو بلا کر لایا گیا. فرمایا سارا مال ابو العاص کو واپس کرو, سارا واپس کرو. اب وہ سرکار کے داماد نے لے لیا. کلمہ وہ ابھی بھی پڑھ سکتے تھے. توجہ کرنا میرے بھائی, سبحان اللہ, میرے آنکھوں کا گھرانہ کتنا پاکیزہ. کلمہ وہ ابھی بھی پڑھ سکتے, کلمہ پڑھ لیتے سارا مال ان کا ہو جاتا. کسی بندے نے ان کو کہا ابو العاص یہ اتنا سارا سامان لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ جا رہا ہوں. کہا کلمہ آپ پڑھ لے. انہوں نے کہا میں دل پہ بوجھ رکھ کے کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا. اب امانت دیکھیں, آپ پہنچے مکہ, ہر ایک کا حساب اور نفع اس کے حوالے دیا. سب سے کہا کہ تمہاری امانتیں پہنچ گئی؟ کہنے لگے پہنچ گئی. کہا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ کہنے لگے نہیں. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور کا غلام خائن نہیں ہو سکتا. آپ نے کلمہ اس وقت پڑھا کہ آپ حضور کے داماد تھے, بتا دیا اب میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں, میرا اسلام صاف ستھرا اسلام ہے, کیونکہ اسلام چوری نہیں سکھاتا, اسلام بدامنی نہیں سکھاتا, اسلام خیانت نہیں سکھاتا, اسلام جھوٹ نہیں سکھاتا. لوٹ کر آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا. گھر میں ایک بیٹی ہوئی امامہ. امامہ اتنی لاڈلی تھی حضور کی, بخاری شریف میں موجود ہے. یہ تو امام حسن آ کر گردن پہ بیٹھ جاتے تھے نا. آپ نے یہ حدیث, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری بیٹیوں کا ذکر کریں, ہاں ورنہ غوث پاک چھوڑیں گے نہیں آپ کو. کیوں نہیں ان کا فاتحہ میں نام لیتے, کیوں نہیں ان کا یوم رکھتے؟ اور میں اپنے بچوں کو داد و تحسین دیتا ہوں, یہ میرے پیچھے پڑے رہتے بناتے رسول کانفرنس, بناتے رسول کانفرنس. تو میں کہتا ہوں سارا اجر ان کو ہے کہ یہ میری طبیعت کو بھی اس بات پر راغب کرتے ہیں اور یہ میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. سرکار کی بیٹیوں کا ذکر, باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو بیان کرو, وہ آپ کو چومے گا, آپ کی پیشانی چومے گا, آپ کو گھر میں بلائے گا. اور ہم سرکار کو راضی کرنے کے لیے آپ کی شہزادیوں کی بات کرتے ہیں جن سے حضور خوش ہوتے ہیں. یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ, اللہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ, اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. حضور ہم گندے نکمے کمی آپ سے شفاعت کا تقاضا کرتے ہیں. سیدہ زینب کے صدقے ہماری شفاعت فرمائے, سیدہ رقیہ کی پارسائی کے صدقے, سیدہ ام کلثوم کی پارسائی کے صدقے, سیدہ فاطمۃ الزہرا کی پاکیزگی کے صدقے ہماری شفاعت فرمائیے. ہمارے بچوں کی شفاعت, ہمارے ماں باپ جو قبروں میں ہیں ان کی شفاعت فرمائیے. اب آپ دیکھیے سیدہ امامہ جو ہے وہ نواسی, یہ اتنی لاڈلی ہے کہ امام حسن, حضور تو نماز پڑھتے ہیں تو امام حسن آ کر گردن پہ بیٹھ جاتے ہیں تو سرکار سجدہ لمبا کرتے ہیں. ابو قتادہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے دیکھا سرکار گھر سے نکلے اور سیدہ امامہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے. ظہر یا عصر کی نماز ہے, سرکار آ گئے مصلی پر, ذرا سوچو منظر کیا ہوگا, بچہ کندھے پر بیٹھا ہوا ہے. حضور مصلی پر آئے اور بلال سے کہا تکبیر پڑھ,
بلال تو تکبیر پڑھ رہے ہوتے تھے جب حضور آتے تھے اور صفے کھڑی. اب سرکار آئے اور سرکار نے نماز شروع کی. اب فرض آپ دیکھیے کہ کیسا بقع نور انوار, بچی جو ہے وہ کندھوں پر سرکار نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. اب رکوع کرنے کے لیے سرکار نے پہلے ان کو ہاتھوں سے پکڑا اور ایک جگہ بٹھایا لاڈلی نواسی کو, اور سرکار نے رکوع کیا, سجدہ کیا, دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے, پھر اٹھایا اور گود میں پکڑ کے نماز پڑھی. 4 رکعت حضور نے ان کو اٹھا کر گویا کہ گود میں اٹھا کر نماز پڑھائی ہے. یہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ شہزادی ہیں اور یہ وہ عظیم 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 خاتون ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے اپنے انتقال کے وقت یہ بات کی تھی. یہ ہماری کتاب ادھر کتاب میں موجود ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کی بیٹی ہوئی نا, اور یہ حضرت علی کی سالی کی بیٹی ہوئی, حضرت علی کی سالی کی بیٹی ہوئی. سیدہ زہرا نے اپنی وصال کے وقت جو وصیتیں کی ہیں نا, وہ ایک وصیت یہ کی ہے اس لیے کہ ان کے ابو ابو العاص بن ربی کیسا شان والا ایمان لائیں, بولو سبحان اللہ. یہ ختم نبوت کی تحریک میں شامل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں, اور ایک قول کے مطابق یمامہ کے اندر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس ملعون مسیلمہ کذاب جو حضور کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا, یہ حضور کا داماد ایسا امین سچا صحابی, اس نے اس جنگ میں شہادت پائی ہے سن 12 ہجری کے اندر. حضرت ابو العاص بن ربی لیکن جب جنگ میں جا رہے تھے نا تو آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا یہ میری بیٹی ہے, کیونکہ سیدہ زینب انتقال کر چکی تھی. انہوں نے کہا یہ میری بیٹی تمہاری کفالت میں ہے, اس کو تو سنبھال لا, مجھے نہیں پتا میں لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا. آپ گئے اور آپ نے یمامہ کی جنگ کے اندر جس میں 700 صحابہ شہید ہوئے تھے, مسئلہ کیا تھا, مسیلمہ نامی ایک جھوٹے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا تھا ایک بھی بندہ اگر بچ جائے تلوار نہیں آئے گی نیام کے اندر. فرمایا جب تک ایک ایک کو ختم نہیں کرنا مدینے لوٹ کر نہیں آنا. اور 700 حافظ صحابہ نے گردنیں کٹائی, لیکن جب مسیلمہ کو جب تک اس ملعون کو خاک و خون میں نہلایا نہیں, حضرت خالد بن ولید واپس نہیں آئے. سرکار کا داماد اس میں شہید ہوئے. حضرت عمر کے بڑے بھائی زید بن خطاب, حضرت عمر کے بڑے بھائی, وہ شہید ہوئے. حضرت عمر ان سے اتنا پیار کرتے تھے, جب لوٹ کر آئے تو حضرت عمر نے روتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا گریبان پکڑا, کیونکہ یہ بھی جنگ میں تھے, کہ تو واپس کیوں آیا جب میرا بھائی نہیں رہا. اور پھر کہا میرا یہ بھائی ہر چیز میں آگے نکل گیا, ایمان بھی میرے سے پہلے لایا, شہادت بھی مجھ سے پہلے لے گیا. حضرت زید بن خطاب حضرت فاروق اعظم کے بڑے بھائی, حضرت فاروق اعظم کے بڑے بھائی. تو اب حضرت سیدنا ابو العاص بن ربی کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے ہم زلف بھی ہیں, حضرت علی کے ہم زلف ہیں, کیونکہ سیدہ زینب کے شوہر ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے. اور اب امامہ جو ہے یہ حضرت علی کی سالی کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, اور حضرت فاطمہ کی بہن کی بیٹی بھانجی ہے. حضرت زہرا پاک نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ امامہ اکیلی ہے, علی میں کچھ نہیں کہتی, صرف یہ کہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد امامہ کو تم اپنے نکاح میں رکھنا. سیدنا علی کا نکاح امامہ بنت زینب سے ہوا, جس طرح حضرت علی نے فاطمہ الزہرا کی اکرام اور عزت میں ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. تاریخ میں موجود ہے کہ جب تک امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شان والی بچی جو اب حضرت مولا علی کی گویا کہ زوجہ ہو گئی ہیں, جن کو سرکار نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر گویا کہ نماز ادا کی تھی اور آپ نے نماز پڑھائی تھی, ان کو جب اپنے نکاح میں لیا, یعنی سیدہ زہرا پاک, لیکن آپ نے یہ وصیت فرمائی جا کر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 8-9 سال کے بعد ان کے ابو کا انتقال ہو رہا ہے سیدہ امامہ کا. تو امامہ کے لیے اب سہارا کیا بنے, تو حضرت سیدنا علی المرتضی نے ان سے نکاح کیا حضرت فاطمہ کی وصیت پر, اور جب نکاح ہو گیا تو حضرت علی المرتضی نے ان کے اکرام میں دوسری کسی خاتون کو نکاح میں شامل نہیں کیا. حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ, ان کو جو زخم لگا تھا نا یہ بڑا خطرناک تھا. اللہ اکبر. سرکار ایک وقت ایسا ہے سن 8 ہجری میں وہ زخم اندر سے گویا کہ بہت زیادہ متورم ہو کر پھٹ گیا اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ مزمحل ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معالجی کو بھی طلب کیا کہ وہ سیدہ زینب کے لیے علاج کریں, لیکن سیدہ زینب اس میں جان بر نہ ہو سکی اور اس میں آپ انتقال کر گئے. حضور اتنے روئے, اور حضور نے روتے وقت اپنے گھر سے سیدہ سودا بنت زمعہ
ام المومنین سیدہ ام سلمہ، یہ دونوں ہماری مائیں ہیں، اور صالحہ عورت ام ایمن، ان کو کہا کہ میری بیٹی کو غسل آپ نے دینا ہے، اور حضور نے پانی کو متبرک کیا۔ جب سیدہ زینب کو غسل اور کفن دے دیا گیا تو سرکار نے اپنا پہنا ہوا تہبند کہا کہ میری بیٹی کے کفن کے اوپر ڈالو۔ علامہ ابن حجر نے بڑی عجیب بات فتح الباری میں لکھی، آج تک ایسا حوالہ میں نے زندگی میں نہیں پڑھا۔ ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ تبرکات کی بات کرتے ہیں، لیکن جب سیدہ زینب کی وفات کا بیان بخاری کے اندر ہے تو اس پر لکھا کہ سرکار نے فوراً نہیں دیا کہ اندر سے نیا، بلکہ سرکار نے پہنا ہوا تہبند اتنے قریب وقت میں دیا کہ جس میں حضور کا پسینہ اس تہبند پر خشک بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ سیدہ زینب کے بدن سے لگے۔ اور حضرت علامہ ابن حجر شیخ الاسلام لکھتے ہیں فتح الباری کے اندر، یہ تبرک کا انداز تھا کہ سرکار نے اپنی بیٹی کو یہ تبرک سے نوازا۔ سرکار جنت البقیع کے اندر گئے، بہت، حضرت انس کہتے ہیں بہت غمگین تھے حضور، بہت غمگین۔ سرکار کو خبر دی گئی کہ حضور قبر تیار ہو گئی ہے، سرکار قبر تیار ہو گئی یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، حضور آگے بڑھے۔ حضرت انس کہتے ہیں سرکار آگے آئے اور کہا کہاں ہے میری بیٹی کی قبر؟ کہا یہ ہے۔ سرکار نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر قبر میں اترے، سرکار جیسے سیدہ فاطمہ بنت اسد کے لیے اترے تھے، سرکار اترے اور حضور نے یہ جملہ کہا، یا اللہ یہ میری محبت میں بہت ستائی گئی، حبار بن اسود نے میری بیٹی کو مارا اس لیے تھا کہ یہ میری بیٹی، اور اس میری بیٹی نے میرے لیے فراق برداشت کیا اور اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور ایمان کے لیے ہر چیز کی قربانی انہوں نے دی۔ حبار بن اسود اتنا سخت دل تھا، یہ بھی اگر حضور کے پاس آیا فتح مکہ میں اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میں نے آپ کی بیٹی کو مارا تھا اور حضور مجھے معاف کریں، کیا حضور کی شان تھی۔ سرکار نے فرمایا حبار جا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، معاف کر دیا تو حبار بن اسود کو حضور نے معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ اس امت کو بھی معاف کریں اور یہ مرض یہاں سے جائے، آپ کے روزے تک حاضری ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس امت کے لیے آپ دعا فرمائیے یا رسول اللہ، اللہ سے کہ یہ وبا ہم سے ہٹے، حرم کے دروازے پھر کھل جائیں، حجاز مقدسہ میں پھر وہ کشادگی ہو جائے اور وہ معاملات ہو جائے۔ سرکار دو عالم کہتے ہیں فدعوت اللہ ان یخفف عنہا ففعلا، حضور جب باہر نکلے نا تو حضرت انس کہتے ہیں سرکار کے چہرے پر غم نہیں تھا اور سرکار خوش تھے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بہت روئے، داڑھی سے ابھی بھی آنسو ٹپک رہے ہیں، لیکن چہرہ آپ کا نور والا، اب حضور آپ کے اوپر غم نہیں ہے۔ سرکار کہتے ہیں انس میں جب قبر میں گیا نا تو دیکھو عذاب قبر اللہ ہو، تو قبر کی تنگی سے مجھے خوف آیا اور میری بیٹی اس میں جاری ہے، تو فرما فدعوت اللہ، میں نے اللہ سے دعا کی ان یخفف عنہا، یا اللہ اس قبر کو کھول اور میری بیٹی کے لیے آسانی کر، ففعلا، اللہ نے ویسے ہی کر دیا تو میں خوشی خوشی باہر آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ویسے ہی کر دیا تو میں خوشی خوشی باہر آ گیا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ پہلی شہزادی تھی جن کا ہم نے ذکر کیا۔ آپ تحقیق کیجئے سیدہ رقیہ کی کتنی بڑی شان تھی، سیدہ ام کلثوم کی، پھر خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرا۔ آج کا درس ایک مغفرت کا ذریعہ تھا، ایک تاریخ کو دہرانا تھا، یوتھ کو بتانا تھا کہ چمکیلی بلڈنگوں پر 4G اور 5G میں مت گم ہو جاؤ، اصل زندگی یہاں پر ہے۔ 4G اور 5G منزل نہیں، منزل مدینہ ہے، اس کو استعمال کرو وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ ہمارا ڈیسٹینیشن یہ نہیں ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن مدینہ ہے۔ تو لہٰذا تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کرو اور پرامن طریقے سے اس پاکستان کی خدمت کرو، دین اسلام کی خدمت کرو، جس محاذ پر ہو، جیسے بھی رہو، لیکن رسول اللہ کے وفادار رہو۔ اور یہ کہہ دو ایسے وفادار، دیکھو اللہ گناہگار کو بخش دے گا میرے بھائیوں، غدار کو نہیں بخشے گا اللہ۔ غدار کی داڑھی بھی ہوگی تو اللہ نہیں بخشے گا، غدار نمازی بھی ہوگا تو اللہ نہیں بخشے گا، اور بندہ گناہگار ہو۔ مثلا میں تو کبھی کبھی گفتگو میں یہ بات کہتا ہوں کہ قبر میں رکھ دیا گیا ایک کو ہے دوراجی سے، لوگ ہم بھی دوراجی میں رہتے ہیں، بندے نے جانا ہے، ایک میت اٹھائی گئی اور قبر میں رکھ دی گئی، مجھ سے کہنے لگے کس کتاب میں؟ میں نے کہا کتاب والی تقریر ختم ہو گئی، اب ذرا وجدان والی بات کریں۔ ختم ہو گئی تقریر، اب جاؤ یہاں سے تم، اب ذرا تھوڑی وجدان کے، اب تمہیں اتنا خوش کیا، اب ہم کچھ اپنی خوشی کی بات بھی کریں۔ جی کہاں سے میت آئی؟ جی دوراجی سے آ گئی ہے، رکھ دی قبر کے اندر، فرشتے پہنچ گئے، جس نے رجسٹر چیک کیے سارے کالے ہیں۔ اللہ سے کہنے کہ مولا اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے، جہنم کی کھڑکی کھولیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے کھولے؟ کہ یا اللہ کاغذ پر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے۔ اللہ نے فرمایا دل کو چیک کرو، جب سینہ دیکھا تو وہ ہرا ہرا تھا۔
اللہ نے فرمایا کہ اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ گناہگار ہے، لیکن اس کا دل بتاتا ہے کہ وفادار بھی ہے، غدار نہیں ہے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا گناہگار کو بخشتا ہے، غدار کو نہیں بخشتا۔ تقریر میں ختم کرتا ہوں، ذرا اس طرح بیٹھو اور ذرا جناب خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھو کہ جیسے تم اتحیات میں بیٹھتے ہو اور تقریر ختم ہو گئی، ایک عہد کریں ہم اللہ کے گھر میں، اللہ اس کے رسول کی لیے، اور یود بیٹھی ہے میرے نوجوانوں۔ اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آج یہ عہد کرو پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جیسے میرے آقا ایسا نہیں، جیسے میرے آقا سب سے اولا اور اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں وہ شمع لے کر آیا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا، نعرہ رسالت، پاکستان، پاکستان، اسلام زندہ باد۔ اللہ رب العالمین آپ نیک لوگوں کے صدقے جتنے میرے جیسے عام لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، ہماری بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ حیا عطا فرمائے، لمبی عمر دے۔ ان کے آئیڈیل ابو بکر صدیق ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا مرتضیٰ ہوں، حسنین کریمین ہوں، خالد بن ولید ہو، عبد الرحمن بن عوف ہو، ابو عبیدہ بن جراح ہو، حضرت سیف بن سیف اللہ ہو، ان کی ڈیپیوں پر گنبد خضرا کا فوٹو ہو، اللہ کا نام ہو، کعبہ شریف کا فوٹو ہو، نجب اشرف کا منظر ہو، کربلا معلّہ کا منظر ہو۔ مولا کریم دنیا کے پلیت لوگوں جو تیرے دشمن ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں نہ ڈال، تیرے محبوبوں کی محبت ڈال۔ اور یہ طاق رات ہے، 25ویں رات ہے نہیں؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک لیلۃ القدر حضور نے 25 کو پائی ہے، 25 کو پائی ہے۔ حضور نے سجدہ کیا تو بارش ہوئی، اور جب سرکار نے سر اٹھایا تو مٹی سرکار کے پیشانی پر لگی، سرکار نے فرمایا روشنی دیکھی تم نے صحابہ؟ کہنے لگے کیا؟ فرمایا آج لیلۃ القدر ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ 25ویں شب تھی، علامہ امام نووی نے لکھی ہے۔ مولا آج کی شب ہمارے لیے لیلۃ القدر کر دے، اور تیرے لیے کیا بعید ہے، تو کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے، تو بنجر کو لالازار بنا دیتا ہے، ہاں تو گناہ کو ثواب میں بدل دیتا ہے۔ مولا تو چاہے تو یہی رات لیلۃ القدر بن جائے، جن کے لیے بن گئی ان کے لیے بنا، اور ان کے صدقے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، دنیا و آخرت کی رسوائی سے ہمیں ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اللہ احمد شہزاد ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، ان کی امی جان کا انتقال ہوا، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، اور جس مرض میں وہ گئیں دنیا سے اللہ ان کو درجہ شہادت عطا فرمائے۔ اور اس سے مجھے یاد آ گیا، سرکار نے اپنی بیٹی کو شہیدہ کہا تھا، سیدہ زینب کو، فرمایا میری بیٹی شہیدہ ہے، اللہ میری اس ماں سیدہ زینب کے صدقے ان کی امی جان کو درجہ شہادت عطا فرمائے کہ جس دکھ ہو اور درد میں یہ گئی ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ہر ماں کو صحت دے، ہر بیٹی کو صحت دے، ہر والد کو صحت دے، ہر بزرگ کو صحت دے، ہمارے گھروں سے اللہ نحوستوں کو ختم کرے، بے برکتی ختم کرے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے گھر کو قرآن و سنت کا گہوارہ بنائے، جنات اور آسیب نکالے، ہمارے گھروں سے نا اتفاقی نکالے، ہمارے گھروں کے اندر تیرا ذکر ہو، تیرے محبوب کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو، فساق کے ذکر سے ہمارے گھروں کو پاک فرما۔ ہم کل قیامت کے دن ہم بیکاروں کو اپنے محبوب کی عزت والی شفاعت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔